پہنچا جا سکتا تھا جسے میں نے دیکھا ہوا تھا۔ پتلی سی گلی تھی اور غیر آباد رہتی تھی، پھر احاطے کی دیوار بھی اتنی اونچی نہیں تھی کہ انہیں عبور نہ کیا جا سکتا۔ ویسے احاطے کے پچھلے حصے میں ایک چھوٹا دروازہ بھی تھا، لیکن وہ بھی شاید اندر سے ہی بند تھا۔ ادھر ادھر دیکھا اور یہ جائزہ لینے کے بعد کہ کوئی میری جانب متوجہ نہیں ہے، احاطے کی دیوار پر چڑھ کر اندر کود گیا۔ جگہ جگہ گھاس اگی ہوئی تھی، کافی بڑی بڑی ہو گئی تھی۔ رات کی رانی کے پودے مرجھا گئے تھے۔ خان صاحب کو پھلواری لگانے کا شوق تھا۔ اوپری حصے میں طرح طرح کے گملے رکھے ہوئے تھے، سب کے سب اسی طرح تھے جیسے، لیکن مرجھائے ہوئے۔ کان پر ہولناک ویرانی برس رہی تھی۔ اس وقت جب میں یہاں تھا، خان صاحب کی موجودگی میں یہ مکان بڑا پر رونق رہتا تھا۔ ان کے شاگرد ہنسی مذاق کرتے رہتے تھے، کہکہوں کی آوازیں ابھرتی رہتی تھیں۔ خان صاحب کا انداز ان کے لیے بڑا مشفقانہ ہوتا تھا، اور یہ ساری چیزیں اب موجود نہیں تھیں، اور ایک عجیب سی ویرانی ہر شے پر چھائی ہوئی تھی۔ آگے بڑھا اور اندرونی حصے میں داخل ہو گیا۔ مکان کا سارا سامان غالباً نکال لیا گیا تھا اور اب وہ خالی پڑا تھا۔ خان صاحب کے کمرے میں داخل ہوا۔ وسیع اور ریز کمرہ، کونے میں بچھا ہوا تخت، ایک جانب پڑی ہوئی مسہری، یہ چیزیں موجود تھیں۔ مسہری پر البتہ بستر نہیں تھا، دیواریں ننگی کر دی گئی تھیں۔ خان صاحب جگہ جگہ نظر آ رہے تھے۔ ہر سرسراہٹ پر یہ احساس ہوتا تھا کہ اب کوئی آواز سنائی دے گی، لیکن کچھ نہیں تھا۔ جو تصور لے کر اس گھر میں داخل ہوا تھا، یہاں آتے ہی سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ اب اس ویران کھنڈر میں مجھے کیا مل سکے گا؟ کسی نے کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ گردن جھٹکی مایوسی نے دل میں گھر کر لیا تھا۔ بھوریا چرن ابھی تک مجھ پر حاوی تھا۔ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ کر دکھایا تھا۔ کمبخت نے کہا تھا سکون سے نہیں جینے دے گا۔ سکون تو خیر کیا ہی ملتا، جینا بھی اتنا مشکل ہو گیا تھا کہ ناقابل بیان ہے۔ وہ کمرہ یاد آیا جس میں خان صاحب نے مجھے ٹھہرایا تھا اور ایک رات عجیب ہولناک حادثے کا شکار ہوا تھا۔ قدم اس جانب اٹھ گئے اور میں اس کمرے کے سامنے پہنچ گیا۔ بالکل ویسا ہی تھا، دروازے کھڑکیاں غائب، تھوڑے تھوڑے دیواروں میں پھنسے ہوئے تھے۔ کیسی ہولناک کہانی تھی اس رات کی۔ میں کمرے میں داخل ہو گیا اور چند قدم آگے ہی بڑھا تھا کہ دفتر ایک بار پھر میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ دل کے کسی گوشے میں تصور نہیں تھا کہ بھوریا چرن یہاں نظر آ جائے گا۔ وہ اپنے منحوس وجود کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگائے پاؤں پھیلائے بیٹھا مجھے گھور رہا تھا۔ وہی بڑی بڑی آنکھیں، وہی ہولناک شکل۔ میں سکتے کے عالم میں اسے گھورتا رہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے احساس ہوا تھا کہ کہیں یہ میرا وہم تو نہیں ہے، لیکن دوسرے لمحے اس کی آواز سنائی دی، آجا آجا، تیرا ہی انتظار کر رہے تھے ہم، کیسی گزر رہی ہے؟ میں اس کی آواز پہچانتا تھا۔ صورت تو میری نگاہوں کے سامنے ہی تھی۔ کچھ دیر تک منہ سے آواز نہ نکل سکی، لیکن پھر میرے سارے بدن میں چنگاریاں بھر گئیں۔ میں نے غرائے ہوئے لہجے میں کہا، او کمینے، یہ تیرا مسکن ہے بھوریا چرن؟ جواب میں اسے کہہ کر لگایا اور بولا، تھوکتے بھی نہیں ہیں ایسی گندی جگہوں پر۔ محل 2 محلے کھڑے ہوئے ہیں ہمارے لیے، یہی تو کمی ہے تیرے اندر بالغ، تو نے ہمیں پہچانا ہی نہیں۔ ارے پاپی، ہم تو خود چل کر تیرے پاس نہیں گئے تھے، خود ہی تیرا من ہم سے ملنے کو چاہا تھا۔ بات کی تھی تو نے ہم سے، ہم نے تو ساری سچائی سے تو اسے کہہ دیا تھا کہ تو ہمارا کام کر دے، ہم تیرا کام کر دیں گے۔ تجھ پر ہی مصیبت ٹوٹی تھی، کون سا ایسا دھرماتما تھا؟ تو تھوڑا سا کام کر دیتا ہمارا، ہمیں وہ شکتی حاصل ہو جاتی جس کے لیے ہم برسوں سے کوشش کر رہے ہیں، اور اس کا تھوڑا سا حصہ تجھے ہی مل جاتا، مگر وہ تھوڑا سا حصہ بھی اتنا ہوتا کہ تیرے پرکھوں نے بھی خواب میں نہ دیکھا ہوتا۔ لیکن تو بھی عجیب ہے، ساری رسی جل گئی پر بل ہیں کہ کھلتے ہی نہیں۔ ارے ہم نے تجھ سے کہہ دیا تھا کہ اب بھی سمے ہے، مان لے ہماری بات، چھوٹا سا کام ہے اور صلہ جو ملے گا تجھے، بس کیا کہیں اس کے بارے میں، تجھے کیا کہہ سکتے ہیں تجھ سے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور گردن ہلاتے ہوئے کہا، اتنا کھو چکا ہوں کہ بھوریا چرن کے اب کھونے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بس ایک جذبہ ہے میرے سینے میں، اور وہ یہ کہ گندا کام نہیں کروں گا جو تو چاہتا ہے۔ اس جذبے کو نہیں کھوؤں گا بھوریا چرن، یہ جذبہ میرا ایمان بن چکا ہے، یہ جذبہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا، چاہے کتنا ہی نقصان اٹھانا پڑے۔ تو زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے کتے؟ میری جان ہی لے سکتا ہے نا مجھ سے۔ مجھے اس جان سے بھلا کیا دلچسپی ہو سکتی ہے جو بالکل ہی بے جان ہے؟ کوئی مقصد نہیں ہے میری زندگی کا، کچھ نہیں رہا ہے میرے پاس۔ بھوریا چرن کے ہنسنے کی آواز میرے کانوں میں ابھری۔ پھر اس نے کہا، جان لیتا تو کب کی لے سکتا تھا، بہت مان ہے تجھے اپنے ایمان پر، بہت جذبے ہیں تیرے سینے میں۔ ارے پگلے، جان تو میں نے کسی کی بھی نہیں لی، تیرے ماتا پتا جیتے ہیں، تیری بہن زندہ ہے، تیرا بھائی جسے تو نے سمندر پار بھگا دیا
جی رہا ہے اور تو بھی جیتا ہی رہے گا۔ ریل کا حادثہ ہوا تھا، ارے خود تھوڑا ہوا تھا، انجن اتار پھینکا تھا ہم نے پٹری سے، پٹری ہی توڑ دی تھی۔ وہ سورما جو تیرے ساتھ تھا بہت بڑا بنتا تھا، تعویذ گلے میں ڈالے رہتا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم اس تعویذ کی وجہ سے اس کے پاس نہیں جا سکتے تھے، مگر ریل کے پاس تو جا سکتے تھے۔ کیسی رہی؟ میں خونی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ طے ہو جانے کے بعد کہ ریل کے حادثے میں اس کا ہاتھ تھا، 70 آدمی مرے تھے صرف میری وجہ سے، اور لاتعداد زخمی ہوئے تھے۔ میرا جنون عروج پر پہنچ گیا۔ میں نے دیوانگی کے عالم میں اس پر چھلانگ لگا دی۔ یہ کتا میرے ہاتھ آ جائے تو اپنے دانتوں سے اس کا نخرہ ادھیڑ ڈالوں گا۔ میں نہیں چھوڑوں گا، اسے نہیں چھوڑوں گا۔ خاصی اونچی چھلانگ تھی اور ایک لمحہ گزرنے والا تھا کہ اس پر جا پڑتا، لیکن میرے اور اس کے درمیان نہ جانے کیا چیز حائل ہو گئی تھی۔ نہ جانے وہ کیا تھا، میں خلا میں ہی معلق رہ گیا۔ میں نے ہاتھ پاؤں مارے تو میرے ہاتھ پاؤں جیسے کسی لیسدار چیز میں جکڑتے چلے گئے۔ تب میں نے اس لیسدار چیز کو دیکھا۔ موٹی سی رسی کے مانند بے رنگ جالے تھے، مکڑی کے جالے، لیسدار، بدن سے چپک جانے والے، اتنے مضبوط کہ انہوں نے میرے جسم کا پورا بوجھ سنبھال لیا تھا۔ میں ان لیسدار جالوں سے لٹک کر بے بس ہو گیا تھا۔ جتنے ہاتھ پاؤں چلائے اتنے ہی یہ جالے مجھ سے لپٹتے چلے گئے، اور پھر یہ کیفیت ہو گئی کہ میں جنبش بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، بھوریا چرن مجھے نظر آ رہا تھا، وہ اسی طرح پاؤں پھیلائے مجھ سے بے تعلق بیٹھا ہوا تھا۔ یہ گھنونے لیسدار جالے چھت سے لے کر زمین تک پھیلے ہوئے تھے، اور بے رنگ ہونے کی وجہ سے میں نے انہیں نہیں دیکھا تھا۔ پھر ان جالوں پر کوئی متحرک شے نظر آئی، اس طریق سے میرا بدن بھی جالوں میں لپٹا ہل رہا تھا۔ یہ مکڑیاں تھی، 10-11 مکڑیاں جو ان جالوں پر نمودار ہوئی تھیں اور اپنی پیلی بدنما آنکھوں سے مجھے گھورتی ہوئی مختلف سمتوں سے چلتی ہوئی میری سمت بڑھ رہی تھیں۔ ان کا حجم کوئی ایک بالش کا ہوگا، میں ان کے پورے جسم کو دیکھ سکتا تھا۔ بھوریا چرن نے کہا، یہ میرے بیر ہیں، میری حفاظت کرتے ہیں۔ میں جاگ رہا ہوں یا سو رہا ہوں، یہ میرے لیے جاگتے رہتے ہیں۔ تم ایسا کبھی مت سوچنا، میرا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، تمہیں نقصان ہو جائے گا۔ اگر ہاتھی میری طرف بڑھے گا تو یہ جالے اسے لپیٹ لیں اور وہ ہل نہ پائے، یہ بیر اسے آنکھ جھپٹتے چٹ کر جائیں۔ یہ کالا جادو ہے بالک، کوئی بچوں کا کھیل نہیں، مگر کیا کروں، تیرے بھاگ ہی خراب ہیں، دھرم کی رٹ لگائے ہوئے ہے۔ ارے شکتی دھرم ہے، مایا شکتی ہو یا کایا شکتی، اس کی بنا پر کچھ نہیں ہوتا۔ کیا دے گا تیرا دھرم تجھے؟ کیا بگاڑ لے گا تیرا دھرم میرا گیان مہان ہے۔ چاند خان پر تیرا جادو کیوں نہ چلا؟ ان کا کچھ کیوں نہ بگاڑ لیا تو نے اس تعویذ کے پاس جاتے ہوئے؟ تیری جان کیوں نکلتی تھی بھوریا چرن؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور وہ مکروہ ہنس پڑا۔ وہ کہاں جیتا ہے، 60-70 اور لے مرا اپنے ساتھ، اس نے کہا۔ مجھے اس مزار پر جانے دے، پھر تیری شکتی دیکھوں۔ خطرناک رستے بند کرنا بھی عقل مندی ہے، اور عقل بھی ایک شکتی ہوتی ہے باولے۔ اب بھی مان لے، میرا چھوٹا سا کام ہے، بہت چھوٹا سا، اس کے بدلے تجھے جو کچھ ملے گا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ پاگندوار پہنچا دے مجھے، بس ایک ہی بھاونا ہے من میں، بدلے میں بتا دے کیا چاہیے۔ جیون بھر کا سکھ، شانتی، دھن دولت کے ڈھیر، سنسار جھکا دوں گا تیرے چرنوں میں، جو مانگے گا دوں گا تجھے۔ بول کے تو دیکھ بھوریا چرن، اتنا کچھ ہے تیرے قبضے میں، نے کہا۔ اس سے بھی زیادہ بالک، اس سے بھی زیادہ۔ بھوریا چرن نے جیون بھر کیا کیا ہے، ساری عمر گیان لینے میں بتائی ہے، بڑے بڑے رشی منیوں کے چرنوں کی دھول پھانکی ہے، اور اب سمے آ گیا ہے کہ وہ کسی خوش آئند خیال میں کھو گیا، پھر چونک کر بولا، ہٹو رے، ہٹو اس کے پاس سے، آجا بچے، نیچے اتر آؤ۔ اور اچانک میں جالے کی گرفت سے آزاد ہو گیا، مکڑیاں واپس چلی گئی تھیں۔ بھوریا چرن، اتنا کچھ ہے تیرے قبضے میں، اور تو سیڑھیاں چل کر پیر پھاگن کے مزار تک نہیں جا سکتا، اس کے لیے تجھے کسی اور کا سہارا چاہیے۔ میں نے طنزیہ کہا، اور اس کا چہرہ آگ ہو گیا۔ یہ تیرے سوچنے کی بات نہیں ہے بھوریا چرن، تیرا علم گندا ہے، سفلی ہے، ناپائیدار ہے، اور وہ ایک پاک بزرگ کا مزار ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہاں کیوں جانا چاہتا ہے، لیکن ایک بات ضرور جانتا ہوں، تیرا ناپاک وجود اس پاک جگہ نہیں جانا چاہیے۔ کم از کم میں اس کا ذریعہ نہیں بنوں گا۔ ہم مقدس جگہوں کا احترام اپنی زندگی سے زیادہ کرتے ہیں۔ وہ تیش کے عالم میں کھڑا ہو گیا۔ ارے کتے کی پوچھ، ارے تیری ٹیڑھ تو ہم ایسی نکالیں گے کہ یاد رکھے گا۔ جا مر، بھاگ جا یہاں سے، اپنی عزت کے مزے چکھ، ٹھیک ہوگا، خود تو ٹھیک ہوگا۔ اللہ مالک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں نے کہا، اور بھوریا چرن دندناتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ میرے لیے اب وہاں رکنا بیکار تھا، چنانچہ میں ہی مکان سے باہر نکل آیا۔ دماغ سنسنا رہا تھا، خیالات پریشان تھے۔
کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ خیالات میں ڈوبا جا رہا تھا کہ راستے میں شکنتا نظر آئی۔ کالج کی یونیفارم میں تھی، مجھے نہیں دیکھ پائی تھی، پتہ نہیں کہاں سے آ رہی تھی، ہو سکتا ہے تعلیم حاصل کرتی ہو۔ گھر واپس آ گیا، پاؤں خود بخود یہاں لے آئے تھے اور کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد وہی شام، وہی معمولات۔ مہمانوں کے لیے پھولوں کے ہار لینے نکلا تھا کہ تماش بینوں میں ایک صورت نظر آئی اور ساری جان آنکھوں میں کھنچ آئی۔ آہ، کیا یہ ماموں ریاض ہی ہیں؟ آنکھیں دھوکہ تو نہیں دے رہی تھیں۔ یہ ان صورتوں میں سے ایک صورت تھی جو آنکھوں کی حسد بن چکی تھی۔ ماموں ریاض ہمارے ماموں ہی نہیں، دوست بھی تھے۔ اتنا اچھا وقت گزرا تھا ان کے ساتھ کہ اب یاد بھی کرتا تو یقین نہیں آتا تھا۔ مگر وہ تنہا نہیں تھے، ان کے ساتھ 3 اور آدمی بھی تھے۔ ایک لمبے تڑنگے نوابن جیسے حلیے کے صاحب، باریک ململ کا کڑا ہوا کرتا پہنے، سلک کی شیروانی جس کے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے، دودھ جیسا سفید رنگ، تلوار کٹ سیاہ مونچھیں، سر پر کالی ترچھی ٹوپی، چوڑی دار پائجامہ، جلابتوں کے پھندنے والا ہزار بند جس کا پھندنا کرتے سے نیچے، وارنش کا لوفر، شو جس کی چر چر شور کی باوجود سنائی دے رہی تھی، ہونٹوں پر پان کی دھڑی جمی ہوئی تھی۔ دوسرے 2 بھی کسی حد تک ایسے ہی لباس میں تھے، البتہ ماموں جان شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے، صاف ستھرے نظر آ رہے تھے، مگر ان صاحب کے ساتھ چلتے ہوئے ان کا انداز بھی مدبانہ نظر آ رہا تھا۔ دل نے پورا یقین کر لیا کہ ماموں ریاض ہی ہیں۔ بدن میں پریری سی آئی، پاؤں آگے بڑھے، جی چاہا دوڑ کر لپٹ جاؤں، اتنا روؤں کہ آنکھیں آنسوؤں سے بہہ جائیں، مگر عقل نے روکا۔ اپنے بارے میں کچھ اندازہ ہے مسعود، ہاتھوں میں پھولوں کے ہار کے کوڑے دبے ہوئے ہیں، ایک بری جگہ رہتا ہے، حرام کی کمائی پر جی رہا ہے، کیا لگ رہا ہے اس کا علم؟ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہی سب کچھ نہ جس سے بچنا چاہتے ہو۔ مگر ماموں کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ پتہ تو لگے کہ وہ شکتی پور میں کب آئے، امی اور ابا کہاں ہیں، سب کیسے ہیں؟ انہیں محمود کے بارے میں بتاؤں، نہ جانے امی اور ابا کا کیا حال ہوگا۔ رتنا کسی نے مجھے پکارا اور میں چونک پڑا، گھوم کر دیکھا مالتی تھی۔ یہاں کھڑے سو رہے ہو، وہاں رما رانی انتظار کر رہی ہیں تمہارا۔ مالتی تم یہ ہار لے جاؤ، مجھے کچھ کام ہے۔ ارے لے کر جاؤ، دوڑتے ہوئے، میں دوسرے کام سے جا رہی ہوں، مالتی نے کہا اور گردن جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ میں رک کر ان لوگوں کو دیکھتا رہا، وہ سامنے والے کوٹھے کی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ یہ اطمینان ہو گیا کہ وہ لوگ بیلاوتی کے مہمان ہیں، پہلے ہار دے آؤں، پھر اس کے بعد آ جاؤں گا اور پھر کچھ سوچوں گا۔ تیزی سے آگے بڑھا اور پہنچا تو شریر کشنا نظر آئی، زرق برق جوڑے میں ملبوس، سرخی پاؤڈر سے سجی ہوئی آنکھوں میں کاجل کے ڈورے سجے ہوئے تھے۔ گجرے لائے ہو؟ اس نے پوچھا۔ ہاں اس میں ہیں، یہ سنبھالو، مجھے کچھ کام ہے۔ میں نے اسے کوڑے دینے کی کوشش کی اور وہ پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے بھی کام ہے، میرے ساتھ آؤ۔ کشنا لے لو جلدی سے، بڑا نقصان ہو جائے گا، میں نے آہستگی سے کہا۔ نہ رتن جی، آؤ، مجھے بھی کام ہے تم سے۔ مالتی نہیں ہے ورنہ تمہیں تکلیف نہ دیتی۔ وہ واپس مڑ گئی۔ رما رانی، رادھا اور لکشمی حال کمرے میں تھیں، یہاں طبلے کی تھاپ اور سارنگی کے ساتھ گھنگرو چھنک رہے تھے۔ مجبوراً میں کشنا کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گیا۔ کشنا نے پوڑے کھولے، گجرے نکالے اور پھر موتیوں کے پھولوں کا ایک ہار مجھے دے کر بولی، اسے میرے بالوں میں سجاؤ۔ کشنا میں نے پھر خوشامد کی۔ باندھو اور رتن، پھول لگانے سے تم پتی نہیں بن جاؤ گے میرے۔ چلو لگاؤ۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ مجھے ایسے نہیں چھوڑے گی۔ مجبوراً اس کے بالوں میں پھول سجائے۔ اس نے کلائیوں کو گجرے اٹھا کر مجھے دیے، انہیں میرے ہاتھوں میں سجاؤ۔ تم مجھ پر ظلم کر رہی ہو کشنا، تم نے بھی تو ہم پر ظلم کر رکھا ہے، نہ جانے کب سے۔ باندھو بھائی، دیر ہو رہی ہے۔ خاصی دیر لگی، اس سے پیچھے چھڑا کر میں پھر نیچے بھاگا۔ پوری گلی میں نظر دوڑائی، وہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے۔ اطمینان ہوا کہ وہ بیلاوتی یعنی شکنتا کے کوٹھے پر ہیں۔ اب کیا کروں؟ کیا اوپر چلا جاؤں؟ مگر پھر کیا کروں گا؟ ماموں کے سامنے اس طرح تو نہیں جانا چاہتا تھا، نہ جانے کیا ہو جائے۔ ذرا بھی کسی کو اندازہ ہو گیا میرے بارے میں تو شاید اس بار پولیس مجھے گرفتار کرنے کی زحمت بھی نہیں کرے گی، دیکھتے ہی گولی مار دی جائے گی۔ اب میں صرف 2 آدمیوں کا قاتل نہیں تھا، بلکہ پولیس کے 2 افراد بھی میرے ہاتھوں مارے جا چکے تھے۔ وہ تو شکر تھا کہ پاگل کی حیثیت سے کیسے یہاں وقت گزارتا رہا تھا اور کسی کو پتہ نہیں چل سکا تھا اور ابھی تک محفوظ تھا، لیکن کمینہ سے بوریا چرن کی ایک ہلکی جنبش مجھے پھر مصیبتوں میں گرفتار کر سکتی تھی۔ اس کا خوف تو لمحہ لمحہ رہتا تھا، میرے ساتھ جو بھی ہوگا عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ نہ جانے بیچارے ماموں ریاض کیا کر رہے ہوں گے اور کس طرح یہ لوگ اپنے آپ کو محفوظ رکھے ہوئے ہوں گے۔ ماموں ریاض کی جو جھلک دیکھی تھی اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ بہت زیادہ بے کسی کا شکار نہیں ہیں، مگر کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں،
شکتی پور میں کیسے آنا ہوا، کیا یہیں رہتے ہیں؟ یہ ساری باتیں ذہن کے پردوں میں ٹکرا رہی تھیں۔ فیصلہ کیا کہ جب وہ نیچے اتریں گے تو ان کا پیچھا کروں گا، یہ دیکھنے کی کوشش کروں گا کہ کہاں رہتے ہیں۔ بعد میں سوچا جائے گا کہ کیا قدم اٹھانا ہے۔ اس بات پر دل جم گیا تھا۔ بہت دیر تک پوری گلی کے چکر لگاتا رہا۔ یہاں جو کچھ ہوتا تھا اب میری نگاہوں سے اوجھل نہیں تھا۔ ان لوگوں کے فوری طور پر نیچے آنے کا امکان نہیں تھا۔ اگر رقص کی محفل میں جم گئے تو رات کے 12 ہی بجیں گے۔ کچھ بھی ہو جائے، میرے لیے اس سے زیادہ قیمتی کام اور کیا ہو سکتا تھا۔ فتح محمد پنواڑی کی دکان پر رک گیا اور دکان کے قریب لگے ہوئے بجلی کے کھمبے کے نیچے جو ایک سیمنٹ کا تڑا سا بنا ہوا تھا اس پر بیٹھ گیا۔ فتح محمد کے ہاتھ برق رفتاری سے چل رہے تھے اور وہ پانوں کے انبار لگائے جا رہا تھا۔ گاہک آتے فتح محمد ان سے طرح طرح کی باتیں کرتا اور پانوں کی گلوریاں بنا کر انہیں پیش کر دیتا۔ اس کی چرب زبانی سننے کے قابل تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے گاہکوں کا توڑا ہوا تھا تو اس نے مجھے دیکھا اور بولا، بھائی رتن لال جی، آج یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ اداس سے جھگڑا ہو گیا گھر میں کسی سے؟ میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے بات کی تو جواب دینا ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے پھیکی سے ہنس کر کہا، میرا کس سے جھگڑا ہوگا بھائی فتو؟ ہو بھی سکتا ہے، ویسے ایک بات اپنی کھوپڑی میں ایسی اٹکی ہوئی ہے کہ کھوپڑی کا بھوسا نکل گیا۔ سوچ رہے کہ تم سے پوچھیں گے، جب بھی ہاتھ لگو گے ضرور پوچھیں گے۔ کیا بھائی فتو؟ میں نے پوچھا۔ یار اس دن تم جب ہم سے باتیں کر رہے تھے تو تمہارے منہ سے اچانک میرے خدا نکلا تھا۔ یہ کیا چکر ہے؟ تم تو ہندو ہو نا؟ میں حیران رہ گیا، میرے فرشتوں کو بھی گمان نہیں تھا کہ ایسی کوئی بات ہو گئی ہے۔ یقیناً ہوا ہوگا ایسے ہی، مگر کیا جواب دوں؟ اس کو خواہ ہنس پڑا۔ فتح محمد بہت زیادہ گہرائیوں میں نہیں جاتے، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کا پردے میں رہنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ لو اور سنو اماں، کیا ہم کسی سے کہنے جا رہے ہیں یار نہیں ہو ہمارے؟ بس ذرا یہ بتا دو کہ تمہارے منہ سے بھگوان کیوں نہیں نکلا؟ بتا دیں گے فتح محمد، کسی فرصت کے وقت بتا دیں گے۔ لو گھنٹہ بھر سے یہاں بیٹھے ہو، فرصت نہیں ہے تمہیں؟ ہماں کسی کا انتظار کر رہے ہو کیا؟ ہاں یہی سمجھ لو۔ کس کا؟ فتح محمد نے کہا۔ شکر تھا کہ کچھ گاہک اس کی دکان پر آ گئے۔ میں اسے جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ گاہکوں میں الجھا تو میں آہستہ آہستہ اس کی دکان سے اٹھ گیا اور اس کے بعد وہاں سے کافی دور چلا گیا۔ میری نگاہیں کوٹھے پر لگی ہوئی تھیں۔ وقت گزرتا رہا، بیٹھے بیٹھے اور گھومتے گھومتے پورا بدن تھک گیا تھا۔ اچانک ہی مالتی مجھے تلاش کرتی ہوئی پہنچ گئی۔ تم نے تو مار ہی ڈالا رتن جی، کہاں چلے گئے تھے؟ ارے چلو بلا رہی ہیں، کیا کام ہے؟ میں نے چلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ لو تم بھی مجھے ہی ڈانٹ رہے ہو؟ ادھر سے بھی ڈانٹ پڑ رہی ہے اور ادھر سے بھی۔ اب کام تو تمہیں رما رانی بتائیں گی، ہم کیا بتائیں؟ تم چلو میں آ رہا ہوں، ساتھ ہی چلو یہی کہا ہے انہوں نے۔ میں دانت پیستا ہوا مالتی کے ساتھ واپس چل پڑا۔ بہتر یہ تھا کہ کسی ایسی جگہ رکوش ہو جاتا جہاں سے کوئی مجھے دیکھ نہ پاتا۔ خواہ یہ لوگ ذہن خراب کر رہے ہیں۔ گھر واپس پہنچا تو رما رانی نے ایک کام میرے سپرد کر دیا۔ میں بھلا ان سے کیا کہتا، کوئی 10-15 منٹ مصروف رہنا پڑا۔ اس کے بعد جیسے ہی کام ختم ہوا میں مالتی سے کہہ کر وہاں سے نکل بھاگا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر میں ایک ایسی جگہ پر کھڑا انتظار کر رہا تھا جہاں سے بیلاوتی کے کوٹھے کا دروازہ صاف نظر آتا تھا۔ 12 بج گئے، ساز و آواز کا کھیل ختم ہو گیا اور مہمان اتر کر گلی سے باہر کھڑے ہوئے ٹانگوں کی طرف بڑھ گئے۔ کچھ کی اپنی موٹریں تھیں اور کچھ ٹانگوں وغیرہ میں آئے تھے، باقی پیدل ہی چل پڑے۔ لیکن بیلاوتی کے زینے سے وہ لوگ نیچے نہیں اترے۔ میرا دل دھک سے ہو کر رہ گیا۔ بیلاوتی کے کوٹھے سے دوسرے بہت سے مہمان نیچے اترے تھے، پتہ نہیں وہ لوگ کہاں غائب ہو گئے تھے۔ کچھ وقت گزرا تو میری پریشانی انتہا کو پہنچ گئی اور میں اپنے قدم نہیں روک سکا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ میں بیلاوتی کے کوٹھے کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا اندر پہنچا۔ اندر سارا ساز و سامان سمٹ رہا تھا۔ ایک ہی انداز ہوتا تھا ان کوٹھوں پر زندگی کے آغاز کا اور اختتام کا۔ بیلاوتی نے مجھے دیکھا، ان کے ساتھ کچھ اور لڑکیاں تھیں۔ مجھے دیکھ کر عجیب انداز میں مسکرائیں۔ شکنتا موجود نہیں تھی۔ بیلاوتی نے نرمی سے کہا، ارے رتنا تو آ کسی کام سے آیا ہے کیا؟ نہیں وہ بیلا جی۔ ارے یہ بیلا جی کیا ہوتی ہے بھائی؟ چچی جی کہتا تھا تو مجھے، آج بیلا جی کیسے کہہ رہا ہے؟ بھول گیا؟ ارے رتنا میں تیری چاچی ہوں، چاچی سمجھا؟ ہاں چاچی، وہ کچھ کام تھا آپ سے۔ رما رانی نے بھیجا ہے کیا؟ نہیں میں خود آیا ہوں۔ تو اندر آ، ایسے اجنبی طرح باہر کیوں کھڑا ہے؟ آپ بیٹھ، بڑی دیر میں آیا، کیا بات ہے؟ کچھ معلوم کرنے آیا ہوں بیلا جی۔
پھر بیلا جی نہیں میرا مطلب ہے چچی جی، میں نے جلدی سے کہا، کیا معلوم کرنے آیا ہے اور آج ہی کیسا بیکا سا ہے؟ چل چھوڑ، کیا معلوم کرنے آیا ہے یہ بتا۔ وہ 4 مہمان ایک ساتھ آئے تھے، ان کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ 4 مہمان؟ بیلاوتی نے ذہن پر زور دے کر کہا اور پھر ہنس پڑی اور بولی، یہاں تو بہت سے مہمان آئے تھے۔ نہیں، وہ ایک صاف تلوار مار کا مونچھیں تھیں ان کی، کالی ٹوپی پہنے ہوئے تھے، کرتا شیروانی، اور اوہ سمجھ گئی، ہاں کہیں باہر سے آئے ہوئے تھے، شاید مراد آباد سے۔ بیلاوتی نے جواب دیا۔ کیا وہ چلے گئے؟ ہاں وہ تو کب کے چلے گئے، وہ تو بہت دیر پہلے اٹھ گئے تھے، تھوڑی دیر بیٹھے تھے، کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھے تھے، مگر تھے کوئی رئیس آدمی، نام نہیں پتا ان کا۔ پوچھا تھا، نام نہیں بتایا۔ کہنے لگے مسافر ہیں، ناموں میں کیا رکھا ہے، بس فن کے قدردان ہیں، فن دیکھنے آئے تھے۔ شکنتا کو بہت کچھ دیا ہے انہوں نے، اچھے صاحب حیثیت معلوم ہوتے تھے۔ یہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ مراد آباد کے ہیں؟ بس یوں ہی انہوں نے خود ہی بتا دیا تھا۔ کہنے لگے مراد آباد سے آئے ہیں، آپ کی دھوم سن کر ہم نے نام بھی پوچھا مگر نہیں بتایا۔ اوہ، وہ ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے؟ ہاں، سب ان کے مصاحب معلوم ہوتے تھے، کوئی اچھے خاصے نواب وغیرہ لگتے تھے، رئیس آدمی تھے۔ کیا وہ میرا مطلب ہے کہ واپس مراد آباد چلے گئے؟ لے مجھے کیا معلوم، مگر تجھے ان کی کھوج کیوں لگی ہوئی ہے؟ بیلاوتی نے کہا۔ نہیں چچی جی، بس ایسے ہی عجیب سے لوگ تھے، نہ جانے کیوں جانے پہچانے سے لگ رہے تھے، معلوم کرنا چاہتا تھا کون ہے۔ بیلاوتی نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولی، لے مجھے کیا معلوم تھا، پتہ چل جاتا تو نام پتہ بھی پوچھ لیتی ان کا۔ اب اتنا تجھے پتہ ہی ہے، یہاں نہ جانے کون کون آتا ہے، بڑے بڑے 30 مار خاں ہوتے ہیں ان میں، مگر ہم ان کی 30 مار خانی سے کیا لینا، ہمیں تو بس اتنا ہی کام ہوتا ہے ان سے جتنی ضرورت ہو۔ آپ بیٹھ کچھ کھائے پیے گا؟ نہیں چچی جی، بہت بہت شکریہ، میں نے مایوسی سے کہا۔ دل رو رہا تھا، یقیناً ان دونوں لمحات میں سے کوئی لمحہ ان کے جانے کا ہو سکتا تھا۔ جب مجھے گھر واپس جانا پڑا تھا، سب پر غصہ آ رہا تھا۔ کشنا نے مجھے پھولوں میں الجھا لیا تھا اور مالتی مجھے بلانے آ گئی تھی۔ بہت ہی برا ہوا تھا، بہت ہی برا، پوری طرح لال ہو گیا تھا۔ دل پر ایک عجیب سا بوجھ لیے واپس آیا اور اپنے کمرے میں آ کر پڑھ رہا۔ یہ تو بہت برا ہوا کہ ماموں ریاض بھی ان کے ساتھ مراد آباد سے آئے تھے۔ مراد آباد؟ لیکن وہ فوراً ہی مراد آباد چلے تو نہیں گئے ہوں گے، شکتی پور میں نہ جانے کہاں ٹھہرے ہوں گے۔ بہرحال شکتی پور بھی اتنی چھوٹی جگہ نہیں تھی کہ میں ایک ایک گھر میں جھانک کر انہیں تلاش کر سکتا۔ میری بد نصیبی نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اگر ہمت کر کے ماموں ریاض سے مل ہی لیتا تو کیا ہو جاتا، جو ہونا ہے وہ تو ہر قیمت پر ہوگا۔ ایک بار پھر وہ میرے ہاتھ سے نکل گئے تھے، جی چاہ کے دیوانہ وار باہر نکل جاؤں، گلی گلی کوچے کوچے ماموں ریاض پکارتا پھروں، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ شکتی پور میں زیادہ اچھے ہوٹل تو نہیں تھے، لیکن وہ نواب قسم کے آدمی تھے، ہو سکتا ہے کسی ہوٹل ہی میں ٹھہرے ہوں۔ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا، یہ فیصلہ کیا کہ ہوٹلوں کے چکر لگاؤں، معلوم کروں، لیکن نام پتہ بھی تو معلوم نہیں تھا۔ دیوانگی ہوتی میں ماموں ریاض کو پھر سے کھو بیٹھا تھا، لیکن ماموں ریاض آخر وہ یہاں کیسے آئے؟ وہ تو ان چکروں میں کبھی نہیں تھے۔ یہ اندازہ ضرور ہو رہا تھا مجھے کہ وہ شوقین صاحب جو عجیب ساولیہ بنائے ہوئے تھے ماموں ریاض کو لائے ہوں گے اپنے ساتھ، ورنہ ماموں ریاض تو بڑے نیک فطرت آدمی تھے، لیکن وہ مجبور کیسے ہو گئے؟ بہت سی باتیں تھیں جو ذہن میں چکرا رہی تھیں، لیکن جواب کسی بات کا نہیں مل رہا تھا۔ بڑا دکھ ہوا تھا مجھے اپنی اس حماقت پر۔ زیادہ سے زیادہ یہ تو کیا جا سکتا تھا کہ ماموں ریاض کا پیچھا کر کے ان کے ٹھکانے کا پتہ لگا لیا جائے اور پھر ان سے ملتا۔ دل میرے مختلف سوالات کے جواب خود ہی دے رہا تھا۔ ہو سکتا ہے ماموں ریاض سے ملنے کے بعد صورتحال کچھ اور پریشان کن ہو جاتی، وہ مجھے نہ چھوڑتے، گھر لے جاتے، امی اور ابا کے پاس لے جاتے اور پھر میں ان کے ساتھ رہتا اور وہ مصیبتوں کا شکار ہو جاتے۔ آنکھ میں آنسو بھر آئے تھے، یہ آنسو نہ جانے کب تک تکیہ بھگوتے رہے تھے اور بھیگے ہوئے تکیے پر رخسار رکھ کر سو گیا۔ آنسوؤں کی ٹھنڈک خواب آور بن گئی تھی۔ صبح دل بڑا بوجھل تھا، سارا دن بے کیف گزرا۔ شام ہوئی، رات ہو گئی، لیکن اب میری قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ اس سے زیادہ یہاں اور کچھ ممکن نہیں تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کس سے رشتہ قائم ہو جائے، کسی سے ٹوٹ جائے، لیکن بھوریا چرن مجھے نہیں چھوڑے گا، کہیں نہیں چھوڑے گا، وہ ہر جگہ پہنچ سکتا ہے مجھے اپنے کام پر آمادہ کرنے کے لیے، وہ ہر گر آزما سکتا ہے۔ یہاں بہت سے لوگ تھے، ہر ایک کا اپنا معاملہ تھا، کسی کو بھی میری وجہ سے نقصان پہنچ سکتا تھا۔ البتہ ایک اندازہ میں بارہا لگا چکا تھا،
حریت چرن نے اب تک صرف ان لوگوں کو ہی ہستی سے مٹایا تھا جو میری کہانی سے یا اس سے واقف ہوتے تھے یا جو میرے اس مسئلے کے لیے کچھ کرنے پر آمادہ ہوئے تھے۔ جن لوگوں کو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا وہ محفوظ رہتے تھے، پھر بھی خطرہ رہتا تھا۔ یہاں مجھے بہت سی پریشانیاں تھیں، ضمیر اس ماحول کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ لوگ کچھ بھی تھے، میرے حق میں برے نہیں تھے۔ اگر میری وجہ سے انہیں نقصان پہنچا تو کچھ نہیں کر سکوں گا ان کے لیے۔ شکنتا اور کشنا کا معاملہ تھا، پولیس تھی، نہ جانے کیا کیا تھا۔ یہاں سے اب نکل جانا چاہیے۔ آخری فیصلہ کر لیا۔ بہت وقت گزرا تھا یہاں عالم بے ہوشی میں، اور اب عالم ہوش میں۔ رما دیوی کے احسانات بھی تھے مجھ پر، میں جانے سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ ایک کاغذ اور قلم تلاش کیا میں نے اور لکھنے بیٹھ گیا۔ میں نے لکھا، رما رانی جی، بڑے فخر سے، بڑے مان سے میں آپ کو ماتا جی کہہ سکتا ہوں۔ اس دن آپ نے کہا تھا کہ میں ہوش میں آؤں گا تو اس جگہ کو برا سمجھوں گا اور یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں اس وقت ہوش میں آ چکا تھا، سب کچھ جان چکا تھا، سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ رما جی، اس دنیا کو میں بہت زیادہ نہیں دیکھا تھا، جتنا دیکھا تھا وہ مجھے بتاتا ہے کہ ماں کسی شکل میں ہو، ماں ہوتی ہے۔ میرا مسئلہ کچھ اور ہے۔ میں ایک مسلمان لڑکا ہوں، اپنی غلط کاریوں کے عذاب سے گزر رہا ہوں۔ میں جہاں جاتا ہوں وہاں میری نحوست میرے سر پر سوار رہتی ہے، وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ کئی بار کا تجربہ ہے، اور میں اس گھر میں اپنی نحوستیں نہیں چھوڑنا چاہتا، اس لیے یہ گھر چھوڑ رہا ہوں۔ اگر میں ان نحوستوں کو شکست دے سکا تو ایک بار عقیدت کے پھول لے کر آپ کے گھر ضرور آؤں گا اور آپ کو بھری محفل میں ماں کہہ کر پکاروں گا، کیونکہ میں اس قابل نہیں کہ آپ کو ماں کہا جائے۔ آپ کا بدنصیب رتن۔ یہ کاغذ طے کر کے تکیے پر رکھا، باہر نکلا تو مالتی نظر آئی۔ میں نے اسے روکا۔ مالتی، کچھ پیسے ہیں تمہارے پاس؟ کتنے رتن جی؟ 200-400۔ یہ 200 ہیں، اور لا دوں؟ نہیں، بس کافی ہیں، میں نے کہا، اور پیسے جیب میں ڈال کر باہر نکل آیا۔ بہت افسردہ تھا۔ دنیا کے لیے یہ بہت بری جگہ تھی، لیکن مجھے یہاں بہت پیار ملا تھا، بڑی اپنائیت ملی تھی۔ دل دکھ رہا تھا اس جگہ کو چھوڑتے ہوئے۔ سیدھا ریلوے اسٹیشن کا رخ کیا اور جو پہلی ٹرین آئی اس میں بیٹھ گیا، یہ معلوم کیے بغیر کہ یہ کہاں جا رہی ہے۔ ریل میں طرح طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہمیشہ ہی ہوتے تھے، یہ میرا پہلا سفر تو نہیں تھا۔ یہ سب مجھ سے کتنے ہی مختلف ہیں، بے شک ان کے ساتھ مسائل ہوں گے، لیکن مجھ سے مختلف۔ یہ ان کا حل تو پا سکتے ہیں، میری مشکل کا تو کوئی حل دور دور تک نہیں ہے۔ میرے ذہن میں تو کوئی راستہ ہی نہیں آتا، نہ جانے میری انتہا کیا ہے۔ اب تو درد ہی دوا بنتا جا رہا تھا۔ اتنی مشکلیں آ گئی تھی زندگی میں کہ آنے والی کسی مشکل کا خوف باقی نہیں رہ گیا تھا۔ ہاں، اتنا ضرور کر سکتا تھا کہ کسی اور کو اپنی مشکل کا شکار نہ ہونے دوں، اور یہ کر رہا تھا۔ میں ان مشکلات میں جینا سیکھ رہا تھا، مگر ان محبتوں کا کیا کرتا جو دل کے گوشے میں جا گڑی تھیں۔ ان پیاروں کو کیسے بھول سکتا تھا جن کے ساتھ ہوش کی صبح ہوئی تھی۔ سچی بات ہے کہ اب تو زندگی سے دلچسپی نہیں رہ گئی تھی۔ مجھ پر بہت سے مقدمے قائم تھے، ہو سکتا ہے اب تو مجھ پر کوئی انعام بھی رکھ دیا گیا ہو۔ گرفتار ہو جاؤں تو کچھ برا بھی نہ ہوگا، مگر وہ منحوس مجھے مرنے تو دے۔ آنکھوں میں غنودگی سی آ گئی، شاید کچھ نیند کے جھونکے بھی آئے تھے۔ قریب بیٹھے ہوئے 1.5 عمر شخص نے ہمدردی سے ایک طرف سرکتے ہوئے کہا، نیند آوت ہے بیرا، لو لیٹ جاؤ، سو جاؤ، ہم جاگت رہیں۔ نہیں بابا جی، شکریہ، آپ کو تکلیف ہوگی۔ نہ پوتنا، کاہے کی تکلیف، سفر ہے کتنا، کٹ جائے گا، لیٹ جاؤ۔ آپ مجھ سے باتیں کریں بابا جی۔ چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا، اس لیے نیند کے جھونکے آنے لگے۔ میں نے مسکرا کر کہا، تمہاری مرضی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں بابا جی؟ بیکانیر، ہماری بٹیا کی سسرال ہے وہاں، اسے لینے جاوے ہے۔ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ گاؤں ہمارا رتولی ہے، سکے کا کام کرے ہیں وہاں، 20 گھر لگا رکھے ہیں، مولا گزارا کرا رہا ہے۔ محمد شخص نے کہا، مگر اس کے الفاظ میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ رتولی کا نام میرے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ میں نے کسی قدر بے صبری سے پوچھا، آپ رتولی کے رہنے والے ہیں؟ ہاں بیرا، کیوں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ امام بخش۔ یہ امام بخش تو بابا، امام بخش، آپ تو وہاں کے رہنے والے سب لوگوں کو جانتے ہوں گے، وہاں پرکوں سے آباد ہیں، پر اب نئی نگری بس گئی ہے، وہاں کچھ نئے لوگ آباد ہوئے ہیں۔ وہاں ایک نیک بزرگ رہتے تھے، بڑے سچے اور دیندار آدمی تھے، میں ان کا نام بھول گیا ہوں، پرانے آباد تھے۔ ہاں بہت پرانے، میں نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ بڑے اچھے منوئی آباد ہیں، وہاں ابراہیم نانا ہیں، حمید اللہ خان ہیں، علیم الدین خان مرحوم تھے، گلاب علی تھے، بیچارے ہندو مسلمانوں کے جھگڑے میں مارے گئے۔
دماغ میں شناخت ہوا ایک نام شناسا تھا، 100% چاند خان نے یہی نام لیا تھا، علیم الدین خان یہی نام تھا، میں نے بے اختیار کہا، ہاں علیم الدین خان، علیم الدین خان۔ فوت ہو گئے بیچارے، دما دم لے کر ٹلا دمے کے مریض سے، اور پھر عمر بھی 80 سال ہو گئی تھی۔ انتقال ہو گیا ان کا؟ میں نے ڈوبتی آواز میں پوچھا۔ لو آج کی بات ہے، 7-8 سال ہو گئے، کوئی رشتہ دار تھے تمہارے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، روشنی اندھیرا روشنی اندھیرا، یہی ہوا تھا اب تک۔ وہاں ایک پرانی مسجد تھی جس میں کسی نامعلوم بزرگ کا مزار تھا، بالآخر میں نے کہا۔ اسی پر تو جھگڑا چلا تھا، کم ذات ہریا لال نے سرکار سے 8 بیگھہ زمین خریدی تھی، اور پرانی مسجد کی زمین بھی اسی زمین کے بیچ آ گئی تھی۔ ہریا لال وہاں آبادی کرنا چاہتا تھا، سو اس نے مسجد پر بھی نظر ڈال رکھی تھی۔ مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے، بس بھیا لٹ چلے، سر کھلے، 6 آدمی مارے گئے، 4 مسلمان 2 ہندو۔ پولیس آ گئی، جھگڑا بہت بڑا، پھر مقدمہ چلا اور فیصلہ ہریا لال کے حق میں ہو گیا، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس۔ سرکار بھی انہی کی، وکیلوں نے کہا مسجد پرانی ہے اور مسلمان اسے استعمال بھی نہیں کرتے، اس لیے ہریا لال کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنی زمینوں کو استعمال کرے۔ فیصلہ ہو گیا تھا، مگر مسلمان کافی عرصے تک ڈٹے رہے، اور جب بھی ہریا لال نے مسجد کی طرف ہاتھ بڑھائے، مسلمان سر پر کفن باندھ کر آ گئے۔ پکڑ دھکڑ رہی، آدھی بستی تو ایسی خالی ہو گئی تھی۔ پھر ایک بزرگ کو خواب میں بشارت ہوئی کہ مسجد کے مزار کے بزرگ نے کہا ہے زمین اللہ کی ہے، ہم خود یہاں سے ہٹے جاتے ہیں، نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ بزرگ کی بات سب نے مانی اور ہریا لال نے اپنا کام کر دکھایا۔ سو اب اس جگہ نئی نگری آباد ہو گئی ہے، سارے سسرے ہندو ہی آ کر آباد ہوئے ہیں ہواں۔ یہ ہے وہاں کی بات، پر علیم الدین خان صاحب کو تو 7-8 سال پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ میں خاموشی سے یہ سب سنتا رہا، میرے دل میں ایک عجیب سی ہوک اٹھ رہی تھی، یہی ہو رہا تھا، شروع سے یہی ہو رہا ہے۔ بھوریا چرن ہر راستہ روک لیتا تھا، تقدیر اگر کبھی کچھ سامنے لاتی بھی تھی تو بھوریا چرن کھیل ہی ختم کر دیتا تھا۔ کیا اس کمبخت کا کوئی توڑ نہیں ہے؟ وہ سب سے بڑا گیانی تو نہیں ہے؟ اس سے بھی بڑے ہوں گے، سفلی علوم کے ماہر اور بھی بہت سے ہوں گے، کیا ان سب کو ایسی قوتیں حاصل ہوتی ہیں؟ بھوریا چرن ایک انسان ہی ہے اور کالے جادو کا ماہر ہے، اسے اتنی بڑی طاقت کیسے حاصل ہو گئی؟ اگر اس سے زیادہ طاقت والے سفلی علوم کے ماہر ہیں تو کیا انہیں بھوریا چرن کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ یا پھر اس کے سامنے ایسی قوتیں لے آئی جائیں جو مذہب سے تعلق رکھتی ہوں؟ بھلا کالے جادو کا ایک ماہر قرآنی علوم کے سامنے کیسے ٹک سکتا ہے؟ اگر کسی بزرگ کی نظر واقعی ہو جائے مجھ پر تو کیا میری کشتی پار نہیں ہو سکتی؟ یہ خیال دل میں عجیب سے احساسات پیدا کرنے لگا۔ بیچارہ امام بخش سادہ نگاہوں سے مجھے میرا چہرہ دیکھ رہا تھا، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، رتولی گئے ہو بھیا کبھی؟ نہیں بابا جی، میں کبھی نہیں گیا۔ پھر علیم الدین خان کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ بس ایسے ہی نام سنا تھا کسی سے، اور اس مزار کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا جہاں سے لوگوں کو بڑا فیض ملتا تھا۔ ارے اس کی کیا پوچھے، وہ رتولی سنبھالے ہوئے تھے، جو پہنچ جاتا تھا مراد پوری ہو جاتی تھی۔ یقیناً بابا جی، یقیناً۔ ویسے بابا جی اور بھی ایسے مزار ہوں گے جہاں مرادیں پوری ہو جاتی ہوں گی؟ لو بھیا، بزرگوں سے دنیا خالی ہو گئی کیا؟ ارے یقیناً بابا جی، یقیناً۔ ویسے بابا جی اور بھی تو ایسے مزار ہوں گے جہاں مرادیں پوری ہو جاتی ہوں گی؟ لو بھیا، بزرگوں سے دنیا خالی ہو گئی کیا؟ ارے ایک سے ایک پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو کسی ایسی جگہ کا پتہ معلوم ہے جہاں کوئی ایسے بزرگ جن کا بڑا نام ہو؟ کوئی کمی ہے ان کی؟ دلی جاؤ نظام الدین اولیاء، اجمیر جاؤ خواجہ صاحب، کلیر شریف جاؤ صابر، اور پھر ہزاروں خدا کے نیک بندے ہر جگہ موجود ہیں۔ بھیا کوئی منت ہے تمہاری؟ ہاں، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ بابا امام بخش مجھے دیکھتے رہے، شاید سوچ رہے تھے کہ انہیں اپنی منت کے بارے میں بتاؤں گا۔ پھر جب میں کچھ نہ بولا تو وہ خاموش ہو گئے۔ سفر جاری رہا، نہ جانے کب سو گیا۔ دن کی روشنی میں آنکھ کھلی، گرمی لگ رہی تھی، ریل کے پنکھے نہ جانے کیوں بند ہو گئے تھے۔ بابا امام بخش بھی موجود نہیں تھے، ہو سکتا ہے ان کا اسٹیشن آ گیا ہو۔ ریل کے پہیے رگڑ رہے تھے، شاید بریکیں لگ رہی تھیں۔ کوئی اسٹیشن آ رہا تھا، کھڑکی سے باہر خالی عمارتیں نظر آ رہی تھیں۔ میں انہیں دیکھنے لگا۔ سانسی کا اسٹیشن تھا، پتھر کی سل پر یہ نام لکھا ہوا پڑا تھا۔ ٹرین رک گئی، لیکن بمشکل 2 منٹ، پھر وصل ہوئی، ایک اور جھٹکا لگا اور ٹرین رینگنے لگی۔ میری نظریں کھڑکی سے باہر پلیٹ فارم پر جمی ہوئی تھی، جہاں اکا دکا مسافر لوگ نظر آ رہے تھے۔ آگے والے ڈبوں سے اس اسٹیشن پر اترے ہوئے لوگ ابھی اپنا سامان ہی سنبھال رہے تھے۔
پلیٹ فارم کے انتہائی سرے سے میرا ڈبہ گزرا تو میں نے ایک برقع پوش عورت کو دیکھا۔ اس نے ایک وزنی ٹوکری سنبھالی ہوئی تھی جو اچانک نیچے گر گئی۔ ٹوکری چٹائی کی بنی ہوئی تھی اور اس کا ہینڈل ٹوٹ گیا تھا۔ کچھ سامان نیچے گرا تو عورت نے گھبرا کر اپنے برقعے کا نقاب الٹ دیا اور اچانک روشنی چمک گئی۔ یہ سارا کھیل ایک لمحے کا تھا۔ میرے ڈبے نے پلیٹ فارم کا آخری سرا چھوڑ دیا۔ ٹرین رفتار پکڑنے لگی، مگر اس الٹے ہوئے نقاب سے جو چہرہ نمودار ہوا تھا اس نے میرے پورے وجود کو لرزا دیا تھا۔ وہ شمسا تھی، میری چھوٹی بہن۔ آپ اپنے خون کو نہ پہچانتا کچھ لمحے تو حواس ہی معطل رہے، سوچنے سمجھنے کی قوتیں مفلوج ہو گئیں، مگر پھر ایک دم ہوش سے آ گیا۔ میں دیوانہ وار اپنی جگہ سے اٹھا۔ ممکن تھا کہ ٹرین سے چھلانگ لگا دیتا، مگر ہاتھ زنجیر پر جا پڑا اور ذہن نے ساتھ بھی دیا، چنانچہ پوری قوت سے زنجیر کھینچ دی۔ لوگ چونک کر میری اصراری کی حرکتوں کو دیکھنے لگے۔ کسی نے کچھ کہا بھی تھا، مگر میں دروازے پر پہنچ چکا تھا اور آدھا نیچے لٹک گیا تھا۔ لوگ چیخنے لگے تھے، مگر کسی کے الفاظ میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ ٹرین کی رفتار مدھم ہونے لگی اور پھر بس وہ اتنی مدھم ہوئی کہ مجھے زمین نظر آنے لگی تو میں نے چھلانگ لگا دی۔ پلیٹ فارم کافی دور ہو گیا تھا۔ پیچھے کیا ہوا مجھے کچھ نہیں معلوم تھا، بس میں بے تاش پلیٹ فارم پر بھاگ رہا تھا۔ شمسا وہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ ٹرین میں تنہا کہاں سے آئی تھی؟ شمسا میری بہن، پیروں میں پنکھ لگ گئے تھے۔ خاصا فاصلہ تھا، مگر میں نے برق رفتاری سے طے کر لیا اور پلیٹ فارم پر پہنچ گیا۔ سانس بری طرح پھول رہا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا پھیل رہا تھا، مگر میں آنکھیں پھاڑے شمسا کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ اب پلیٹ فارم پر نظر نہیں آ رہی تھی، یقیناً سامان سنبھال کر باہر نکل گئی ہوگی۔ چنانچہ اسٹیشن سے باہر جانے والے راستے کی طرف بھاگ گیا۔ ٹکٹ چیکر اپنی جگہ سے ہٹ چکا تھا، وہ باہر نکل گیا تھا، میں بھی باہر نکل آیا۔ چاروں طرف سناٹا تھا، بہت کم لوگ نظر آ رہے تھے۔ میں نے ہر طرف نظریں دوڑائیں، مگر شمسا نظر نہ آئی۔ کچھ فاصلے پر دو ٹانگے کھڑے ہوئے تھے، ایک آگے تھا، دوسرا اس سے کچھ پیچھے۔ ٹانگے والا کھڑا گھوڑے کے شانے سے ہلا رہا تھا۔ میں اسے قریب پہنچ گیا۔ ابھی یہاں تم نے کسی لڑکی کو دیکھا؟ میں نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ پوچھا۔ ٹانگے والا منہ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ ایک لڑکی برقع پہنے ہوئی تھی، ہاتھ میں ٹوکری تھی۔ میں نے اس سے کہا۔ ہاں جی، ٹانگے والا بولا۔ کہاں گئی؟ کدھر گئی؟ ہمارے کو کیا معلوم جی۔ اوہ، تم کہہ رہے تھے تم نے اسے دیکھا ہے۔ دیکھا تو ہے جی، مگر وہ کدھر گئی ہمیں کیا معلوم۔ پیدل گئی ہے؟ میرا سانس بحال ہوتا جا رہا تھا۔ نہیں جی، سجو کے ٹانگے پہ گئی ہے۔ اوہو، تو یہ کہو چلو تم بھی اس کے ٹانگے۔ میں اس کے ٹانگے پر چڑھ گیا اور ٹانگے والا حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا۔ عجیب بیوقوف آدمی چلتے ہو، یا میں تمہارا تانگا لے جاؤں؟ میں نے دانت پیس کر کہا۔ ارے نہیں جی، مگر جاؤ گے کہاں؟ وہ چکر ٹانگے پر چڑھ گیا اور اس نے گھوڑے کی لگامیں سنبھال لیں۔ آگے بڑھو، میں نے غرا کر کہا، اور ٹانگے والا گھوڑے کو ٹکٹکانے لگا۔ سڑک پتلی تھی، ناہموار تھی، سرخ اینٹوں سے بنی ہوئی تھی جو زیادہ تر جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی، اور ان پر جگہ جگہ گھوڑوں کی لید نظر آ رہی تھی۔ دو رویہ دکانیں اور عمارتیں نظر آ رہی تھیں، بدی بدنما اور پلاسر سے محروم، مگر دور دور تک سناٹا تھا اور آگے جانے والا تانگا ابھی تک نظر نہیں آیا تھا۔ میں نے تانگے والے کے شانے پر ہاتھ رکھا اور وہ اچھل پڑا۔ میرے رویے اور انداز سے وہ کچھ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے جی؟ اس نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا۔ معاف کرنا دوست، وہ برقع پوش لڑکی میری بہن ہے، وہ اس سے بچھڑ گئی ہے اور بہت دن کے بعد مجھے نظر آئی ہے، اس لیے میں پریشان ہو گیا ہوں۔ ذرا تانگے کی رفتار تیز کر کے سجو کے تانگے کو پکڑو، جتنے پیسے مانگو گے دوں گا۔ اچھا جی۔ اس نے ایک طرف اڑسا ہوا سانٹا نکال لیا اور پھر گھوڑے کو ہدایات دینے لگا۔ یہ سڑک سیدھی گئی ہے چوراہے تک جی۔ اوہ، ذرا جلدی چلو، کہیں وہ دور نہ نکل جائے، میں نے بے چینی سے کہا، اور تانگے والے نے پھر گھوڑے سے گفتگو شروع کر دی، مگر گھوڑے سے اس کے تعلقات زیادہ بہتر نہیں معلوم ہوتے تھے، اس لیے گھوڑا اس سے تعاون نہیں کر رہا تھا۔ ہم چوراہے پر پہنچ گئے اور تانگے والے نے ایک جائز سوال کر دیا۔ اب کدھر چلوں جی؟ میں کیا جواب دیتا، بس آنکھیں پھاڑنے لگا۔ تانگے والے نے خود ہی یہ مشکل حل کر دی۔ وہ جا رہا ہے سجو کا تانگا۔ میں اچھل پڑا۔ کہاں ہے؟ وہ ادھر ہی ہے، وہ ادھر گیا ہے، دور ہے، تو چلو نہ کہیں اوجل نہ ہو جائے، کہا، اور تانگے والے نے گھوڑے کو چابک لگانے شروع کر دیے۔ خدا خدا کر کے میں نے بھی سجو کا تانگا دیکھا، وہ بھی اس لیے کہ اس کی رفتار ہی سست ہو گئی تھی۔ پھر ہم اس وقت پہنچے جب وہ رک گیا۔ برقع پوش لڑکی کی ایک جھلک میں نے دیکھی، وہ ایک مکان کے دروازے سے اندر داخل ہو گئی تھی۔ میں گہری سانس لے کر نیچے اتر آیا۔ تانگے والے کو میں نے ایک نوٹ دیا تو وہ بولا، پھوٹے نہیں ہیں جی، جاؤ بھائی، خدا کے واسطے جان چھوڑو، میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، اور وہ آگے بڑھ گیا۔ شمسا اس سامنے والے مکان کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی
اور اسی دروازے کی دوسری طرف، اس کی دوسری طرف یقیناً میرے ماں باپ ہوں گے۔ آنکھیں ترس گئی تھیں ان کی صورتوں کو، اب تو ان کے چہرے بھی دھندلا گئے تھے۔ شمسہ، میری روح، ماموں ریاض، امی، ابا، یہ بیچارے میری وجہ سے کس قدر دربدر ہوئے تھے۔ سانسی اس شہر کا نام ہے، ہمارا یہاں سے کبھی کوئی واسطہ نہیں رہا تھا۔ نہ جانے کن حالات کے تحت انہوں نے ادھر کا رخ کیا تھا، اور وہ مجھ سے زیادہ دور نہیں تھے۔ کیسے جاؤں گا ان کے سامنے؟ وہاں جا کر کیسے بلکیں گے وہ؟ قدم من بھر کے ہو رہے تھے، بدن ڈھلا جا رہا تھا۔ میں خود ان سے دور بھاگتا رہا تھا، مگر صرف یہ سوچ کہ میں ایک مجرم ہوں، قاتل ہوں، اور منحوس مردود کی توجہ ان کی طرف نہ ہونے پائے، وہ اس سے بچے رہیں۔ اور اب میں ان کے سامنے جاؤں تو کیا وہ مجھ سے یہ سب نہ پوچھیں گے؟ بتانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، کیونکہ میں نے جس سے گوریا چرن کے بارے میں بتا دیا وہ بچ نہ سکا۔ کتنا مشکل ہو جائے گا ان کے سوالات سے بچنا، اور ان کے پاس رکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ان سے ملوں گا اور دل ہلکا کروں گا، بس اتنا کہوں گا ان سے کہ وہ میرے لیے دعا کریں، خدا سے میری مشکل دور ہونے کے لیے گڑ گڑائیں۔ میں اس عذاب سے نکلا تو ان کی خدمت کروں گا، ورنہ وہ مجھے صبر کر لیں گے۔ ہاں، محمود کی خیریت انہیں ضرور بتا دوں گا۔ ماموں ریاض کے بارے میں پوچھوں گا کہ وہ کس طرح شکتی پور گئے تھے۔ یہ سارے خیالات ان چند قدموں کا فاصلہ طے کرتے ہوئے دل میں آئے تھے۔ عجیب تشنگی کیفیت ہو رہی تھی، نہ جانے کس طرح دروازے کی زنجیر بجائی، ایک بار، دوسری بار، تیسری بار، پھر دوسری طرف سے کچھ آٹیں سنائی دیں، زنجیر ہلی اور میری روح آنکھوں میں آ گئی۔ اب بابا کا چہرہ نظر آئے گا، یہ امی ہوں گی یا شمسہ، مگر دروازہ کھلا تو ان میں ایک چہرہ بھی آنکھوں کے سامنے نہیں تھا۔ وہ ایک بارش بزرگ تھے، لمبی داڑھی، سفید کپڑے، چہرے پر نرمی تھی۔ جی میاں، کس سے ملنا ہے؟ وہ محفوظ میاں، یہاں ہم رہتے ہیں، نیاز اللہ ہے ہمارا نام، یہاں کوئی محفوظ نہیں رہتے۔ امی، شمسہ، میری آواز رند گئی اور نیاز اللہ چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ کچھ عجیب سا انداز تھا ان کا، جیسے میری کیفیت پر غور کر رہے ہوں۔ میرے چہرے پر مایوسی گہری لہریں چڑھ گئی تھیں، آنسو تھے، آنکھوں میں امڈے چلے آ رہے تھے، حلق بند سا ہوا جا رہا تھا، سارے تصور چکنا چور ہو گئے تھے نگاہوں کے سامنے۔ چند قدم کا فاصلہ تو میں نے خوابوں کے محل بنا کر طے کیا تھا۔ دل نے یقین کر لیا تھا کہ ماں باپ کا چہرہ نگاہوں کے سامنے ہوگا، مگر یہ سب کچھ کہاں سے آئے ہو میاں؟ سانسی کے رہنے والے ہیں یا کہیں باہر سے آئے ہیں؟ بزرگ نے پوچھا، اور میں ایک بار پھر چونک پڑا۔ اگر میرے ماں باپ اس گھر میں نہیں رہتے تو شمسہ یہاں کہاں سے آئی؟ میں نے بزرگ کے عقب میں اندر جھانکتے ہوئے کہا، جناب، یہاں ابھی میری بہن آئی ہے، شمسہ اس کا نام ہے۔ سیاہ برقع اوڑے ہوئے تھی، ساتھ میں چٹائی کی بنی ایک ٹوکری تھی۔ وہ میری بچھڑی ہوئی بہن ہے، ریلوے اسٹیشن پر میں نے اسے دیکھا تھا، لیکن ریل گاڑی نکل چکی تھی۔ میں نے زنجیر کھینچ کر ریل روکی اور نیچے کود پڑا۔ جب ریلوے اسٹیشن پہنچا تو وہ تانگے میں بیٹھ کر چل پڑی تھی، اور بمشکل تمام میں دوسرے تانگے میں اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آیا۔ اسے اپنی آنکھوں سے آپ کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ نیاز اللہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تمہاری بہن شمسہ؟ جی، وہ ابھی بھی برقعے میں ملبوس، مگر وہ تو میری بیٹی عزیزہ ہے، اپنی خالہ کے یہاں گئی تھی، 1 ماہ کے بعد وہاں سے واپس آئی ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہو۔ اچھا یوں کرو، آؤ ذرا اندر آ جاؤ، جھجکنے کی ضرورت نہیں۔ میں ہچکچایا تو نیاز اللہ صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور دروازے سے اندر لے گئے۔ چھوٹا سا صحن، اس کے بعد برآمدہ جس کے اندر 3 کمروں کے دروازے اور نہ جانے کیا۔ برآمدے میں ایک تخت پڑا ہوا تھا جس پر دری اور سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ ایک طرف چوکی بچھی ہوئی تھی جس پر جائے نماز طے کر کے رکھی ہوئی تھی۔ جائے نماز پر ہزارہ تسبیح رکھی ہوئی تھی۔ بزرگ مجھے برآمدے میں لے گئے اور تخت پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر انہوں نے آواز لگائی، عزیزہ بیٹی، عزیزہ ذرا باہر آؤ۔ آئی ابا جان، کپڑے بدل رہی ہوں، جواب ملا۔ بزرگ خود بھی مجھ سے کچھ فاصلے پر تخت پر بیٹھ گئے، دور میرا جائزہ لے رہے تھے اور میرے چہرے پر بکھرے حزن و ملال سے متاثر ہوتے جا رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میاں کہاں سے آ رہے ہو؟ شکتی پور سے۔ اوہو، اچھا، مگر تمہاری بہن کیسے بچھڑ گئی تم سے؟ ابھی ان کا سوال ختم ہی ہوا تھا کہ درمیانی دروازے سے ایک لڑکی اندر داخل ہوئی، سفید شلوار قمیض میں ملبوس، اچھے خد و خال، عمر تقریباً 26 سال، مگر یہ چہرہ شمسہ کا نہیں تھا، خد و خال بھی نہیں ملتے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا تھا، مجھے اس کے چہرے پر شمسہ کا دھوکہ کیوں ہوا تھا؟ کچھ غلطی ہو گئی تھی، یقیناً کوئی غلطی ہو گئی۔ میں نے شمسہ کو ہی دیکھا تھا، ہو سکتا ہے بیوقوف تانگے والے نے، مگر نہیں، لڑکی مجھے دیکھ کر ایک دم ٹھٹک گئی۔ لیکن نیاز اللہ کی آواز ابھری، آ جاؤ بیٹی آ جاؤ۔ لڑکی ٹھٹکتی ہوئی برآمدے میں آ گئی۔ میری نگاہیں جھک گئیں۔ نیاز اللہ صاحب مسکرا کر بولے، میاں فیصلہ کرو، یہ تمہاری شمسہ ہے یا ہماری عزیزہ؟ میں جلدی سے تخت سے نیچے اتر گیا۔
اور شرمندہ لہجے میں بولا، میں بےحد شرمسار ہوں، انتہائی معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ ارے تو اٹھ کر کیوں کھڑے ہو گئے بھائی؟ ہماری عزیزہ اگر تمہاری بہن شمسہ بن جائے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ کیا بات ہے ابا میاں، کون ہے یہ؟ اسٹیشن سے تمہارا پیچھا کرتے ہوئے آئے ہیں، بلکہ تمہاری وجہ سے اپنا سفر کھوٹا کر چکے ہیں۔ میں سمجھی نہیں ابا میاں۔ اسٹیشن پر آپ برقع اوڑے ہوئے تھیں، آپ کے ہاتھ میں ایک ٹوکری تھی جس کا ایک ہینڈل ٹوٹ گیا تھا۔ کیا ایسا ہوا تھا؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ جی ہاں ایسے ہی ہوا تھا، لڑکی نے کہا، اور میرے دل میں امید کی آخری شمع بھی بجھ گئی۔ یہ خیال آیا تھا ایک لمحے کے لیے تانگے والے کی غلط رہنمائی سے یہاں آ گیا ہوں، ہو سکتا ہے شمسہ کسی اور سمت نکل گئی ہو، مگر ٹوکری کے واقعے کا اعتراف اس بات کی ضمانت تھا کہ میری آنکھوں نے ہی دھوکہ کھایا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور نیاز اللہ صاحب چونک کر ادھر دیکھنے لگے اور پھر بولے، پتہ نہیں کون ہے، میں دیکھتا ہوں۔ کہ حیران تھی کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ ویسے ہی کیا حماقت ہوئی تھی مجھ سے کہ مزید یہاں رکتا۔ نیاز اللہ کے پیچھے پیچھے ہی دروازے تک آیا اور دروازہ کھلا تو سامنے ہی اس تانگے والے کی شکل نظر آئی جس کے مریض بوڑھے نے بمشکل تمام یہاں تک پہنچایا تھا۔ تانگے والا میری شکل دیکھتے ہی بولا، نوٹ تو لائے ہیں جی آپ کا، پیسے لے لیں۔ نیاز اللہ چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ تانگے والے کی بات ہی ایسی تھی کہ مجھے ہنسی آ جاتی، مگر تقدیر میں تو آنسو ہی آنسو لکھے ہوئے تھے، ہنس نہ پایا۔ تانگے والے سے کہا، بھائی میں نے تو تم سے پھوٹے پیسے واپس نہیں مانگے تھے۔ ہیں؟ تانگے والا حیرت سے بولا، مگر نوٹ تو جی آپ نے ہمیں 10 روپے کا دیا تھا اور یہاں تک کا بنتا ہے 100 روپیہ، باقی پیسے کا ہم کیا کریں؟ تانگے والا معصومیت سے بولا۔ نیاز اللہ صاحب نے میری طرف دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر تانگے والے سے پیسے لے لیے اور تانگے والا اطمینان سے واپس مڑ گیا۔ نیاز اللہ صاحب ہنستے ہوئے مڑے اور پیسے میری طرف بڑھاتے ہوئے بولے، یہ تو اپنا رزق اللہ ہی سے مانگتے ہیں میاں، کسی انسان سے بخشش لینے کی عادت ہی نہیں انہیں۔ اور یہ تم تیار کہاں کے لیے ہو رہے ہو؟ جی میں جانا چاہتا ہوں اور ایک بار پھر آپ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا میری اس حرکت سے ناراض ہو جاتا، لیکن آپ نے، خدا آپ کو اس کا اجر دے۔ ساری باتیں ٹھیک ہیں، مگر آپ تشریف کہاں لے جا رہے ہیں؟ آئیے اب آپ ہمیں ایسا کیا گزرا بھی نہ سمجھیں، ہم آپ کو ایک پیالی چائے بھی نہ پلا سکیں۔ اور جہاں تک بات رہی آپ کی غلط فہمی کی، تو میاں غلط فہمی انسانوں ہی کو ہوتی ہے، اس میں برائی کی کیا بات ہے؟ بلکہ ہمیں تو افسوس ہے کہ آپ کا نقصان ہوا، نہ جانے کہاں تک کا ٹکٹ ہوگا، یہاں اترنا پڑ گیا، اب واپس جاؤ گے تو نیا ٹکٹ لینا پڑے گا۔ میں نے جلدی سے جیب سے ٹکٹ نکال کر نیاز صاحب کے سامنے کر دیا تاکہ اپنی سنائی ہوئی کہانی کی تصدیق کر دوں۔ نیاز اللہ صاحب نے ایک بار پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے واپس لا کر تخت پر بٹھا دیا۔ لڑکی ابھی تک اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی تھی۔ نیاز اللہ نے اس سے کہا، عزیزہ بیٹی تھکی ہوئی تو ہوگی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ناشتہ کرائے بغیر تمہیں نیند نہیں آئے گی، اور پھر اب تو ہمارے مہمان بھی آئے ہیں، چنانچہ ہو جائے ذرا جلدی سے تیاری، انڈے نعمت خانے میں رکھے ہیں اور تمہارے ہاتھوں کی بے مثال پراٹھے، میاں نامعلوم مزہ آ جائے گا۔ بیٹھو، تکلف پر تکلف کیے جا رہے ہو۔ میاں لکھنؤ کے ہو کیا؟ بیٹھو بھائی بیٹھو، کم از کم اپنا نام تو بتا دو۔ کچھ ایسا عجیب لہجہ تھا ان کا، ایسی اپنائیت اور محبت تھی کہ حلق میں پھنسا ہوا گولا پھٹ پڑا اور آنکھوں میں کس طرح آنسوؤں کی سسکیاں اگل پڑیں۔ عزیزہ دروازے کی طرف مڑنے ہی والی تھی، جانے کیوں میں نے اس لڑکی کو شمسہ کے روپ میں دیکھا تھا اور میرا وجود تہ و بالا ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر نہ جانے دل میں کیا کیا آس لیے اس دروازے تک فاصلہ طے کیا تھا، برسوں کے بچھڑے ہواؤں کو دیکھنے کی آس بندھی تھی، لیکن نیاز اللہ اور عزیزہ مجھے تعجب سے دیکھتے رہے۔ ان کے سامنے اس طرح روتے ہوئے سخت شرمندگی ہو رہی تھی، لیکن بند ٹوٹ گیا تھا، بہاؤ روکے نہ رک رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا، پھر بھی برداشت نہ ہو سکا تو تیزی سے دروازے کی سمت دوڑ پڑا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ نیاز اللہ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، یقیناً روک رہے ہوں گے، مگر میں نہ رکا، ان کے گھر سے بہت دور نکل آیا۔ اس علم میں سڑکوں پر بھاگنا پڑا، عجیب سا تھا خود کو سنبھالنا ضروری۔ سامنے ہی بڑھ کا ایک درخت نظر آیا جس کا تنا بےحد چوڑا تھا، اس کی آڑ میں رک گیا، ادھر ادھر دیکھا، ویسے بھی سانسی بہت بڑی جگہ نہیں تھی، آبادی بھی بہت زیادہ نہیں تھی، چنانچہ اس وقت بھی آس پاس لوگ نظر نہیں آئے اور یہاں مجھے کافی سکون ملا۔ درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، آنسو خشک کیے، بھوریا چرن کے خلاف دل میں جو نفرت تھی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کہ کیا کروں اس کا کم وقت کا، کیا کروں، ہمیشہ ایسی چھوڑ دیتا ہے کہ دل سینے سے باہر نکل آتا ہے۔ یقینی طور پر وہ بھی میرا نظری دھوکہ تھا، میں نہ جانے کون سے بہتر راستے کی سمت سفر کر رہا تھا، ادھر میری منزل ہو اور پھر رتولی کے سکے نے جو کچھ بتایا تھا وہ بھی میرے لیے باعث دلچسپی تھا، لیکن بھوریا چرن کم بخت مجھ پر بھرپور نگاہیں رکھے ہوئے تھا اور کہیں بھی میری دال گلنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ لڑکی شمسہ کی شکل میں دکھا کر اس نے مجھے ریل سے نیچے اتار دیا تھا،
خیر بھوریے چرن، ایک وقت تو آئے گا جب میں تجھ پر حاوی ہو جاؤں گا۔ جو خیال تیرے دل میں ہے اس کی تکمیل نہ کرنے کو تو میں نے اپنا ایمان بنا لیا ہے اور اس ایمان کو زندگی سے زیادہ قیمتی قرار دے دیا ہے۔ دیکھوں گا اس جدوجہد میں زندگی کب اور کس طرح چلی جاتی ہے، لیکن پیر پاگن کے مقدس مزار کی بے عزتی یا بے حرمتی اپنے پورے خاندان کی زندگی کی قیمت پر بھی نہیں کروں گا۔ ہاں بھوریے چرن، ایسا میں کبھی نہیں کروں گا۔ تو بھی دیکھنا تیرا واسطہ ایک مسلمان سے پڑا ہے۔ دل میں نہ جانے کیا کیا تصورات آتے رہے، شہر میں رونق ہوتی چلی گئی، اب زیادہ لوگ آتے جاتے نظر آ رہے تھے۔ پہلے تو یہ سوچا تھا کہ کسی غلط تانگے کا تعاقب کر کے بیٹھا ہوں، لیکن جب نیاز اللہ صاحب کی بیٹی نے ٹوکری گرنے کے واقعے کو بھی تسلیم کر دیا، اس کے بعد کوئی شک نہیں رہ گیا تھا، اور اب یہاں شمسا کی تلاش بیکار تھی۔ بہت دیر تک وہاں بیٹھا رہا، اس کے بعد سانسی شہر کا جائزہ لینے کے بارے میں سوچا اور وہاں سے چل پڑا۔ بس یوں ہی نہ جانے کہاں مارا مارا پھرتا رہا، کوئی تصور ذہن میں نہیں تھا، کھانے پینے کا بھی کچھ ہوش نہیں تھا، دل تھا کہ مسلسل رو رہا تھا۔ دوپہر ہو گئی اور سورج عروج پر پہنچ گیا، گرمی کافی تھی، بس ایک درخت کے سائے میں جا بیٹھا۔ صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، بیٹھا ہوا ہی سوچ رہا تھا کہ اب یہاں رکنا بیکار ہے، ریلوے اسٹیشن جاؤں، اپنا حلیہ درست کروں اور سانسی سے کہیں اور چل پڑوں۔ کہاں؟ مراد آباد کا سفر بھی تو کیا جا سکتا ہے، باقاعدہ معلومات حاصل کرنے کے بعد ممکن ہے انصاف کے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے، اور ان سے ماموں ریاض کے بارے میں۔ اب تو کوئی جگہ نہیں رہی تھی جہاں اعتماد کے ساتھ جا سکتا اور اپنے ماں باپ کو تلاش کر سکتا۔ کتنی عجیب و غریب بات تھی، میں نے خود ہی انہیں چھوڑا تھا، ان سے دور ہو گیا تھا، میں ان کی مشکلات میں ساتھ نہیں دے سکتا تھا۔ اب میری آرزو تھی کہ وہ مجھے ایک بار نظر آ جائیں، اس کے علاوہ کچھ بھی تو نہیں تھا میری زندگی میں، نہ صحیح، لیکن بہرحال جینا تو ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، کچھ وقت اور گزرا تھا کہ میں نے کسی کے قدموں کی آواز سنی، کوئی میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ چونک کر دیکھا تھا، نیاز اللہ صاحب تھے، بڑی سنجیدہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ آپ؟ میں نے حیران لہجے میں کہا۔ ہاں میاں، ہم ہی ہیں، نیاز اللہ عجیب انداز میں بولے۔ میں انہیں دیکھتا رہا، دوبارہ بولے، کسی کو اس طرح ذلیل کرنا خلاف انسانیت ہے، اور ہم نے تھوڑی سی میزبانی کرنا چاہی تھی، مگر تم نے ہمیں اس قابل نہیں سمجھا۔ وجہ جان سکتے ہیں اس کی؟ نہیں جناب، میں آپ کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مسلمان ہو؟ الحمدللہ، میں نے کہا۔ تو پھر گناہ کیا ہے تم نے، اس کا کفارہ ضرور ادا کرو۔ میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں نیاز اللہ صاحب، ان الفاظ سے کفارہ ادا نہیں ہوتا۔ اٹھو ہمارے ساتھ، چلو ہمیں شرف میزبانی بخشو، جب چاہو چلے جانا، ہم بلا راستہ کیوں روکیں گے؟ خدا آپ کو زمانے کی آفتوں میں محفوظ رکھے نیاز اللہ صاحب۔ میں نہایت منحوس انسان ہوں، انتہائی سبز قدم، جہاں میرے قدم رکتے ہیں وہاں مصیبتوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ خوب میاں، یہ نحوست وغیرہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، اسلام میں ایسی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے اور ہم سب اس کے بندے ہیں، وہ کسی کو منحوس بنا سکتا ہے؟ خیر چھوڑو، کیا ہم ایک بار بھی اپنے غریب خانے چلنے پر درخواست کر سکتے ہیں؟ جو حکم، میں نے آہستہ سے کہا۔ راستے میں نیاز اللہ نے کہا، نام ابھی تک نہیں جانتے تمہارا؟ مسعود ہے میرا نام۔ ماشاء اللہ، وہ بولے اور خاموش ہو گئے۔ فاصلہ طے ہوا اور عزیزہ موجود تھی، مجھے دیکھ کر وہ خلوص سے مسکرا دی۔ آپ لے آئے انہیں ابا جان، میں ان سے ناراض ہوں۔ بھائی، یہ مجھے بہن سمجھ کر میرے پیچھے آئے تھے، لیکن مجھے دیکھ کر انہوں نے مجھے بہن نہیں تسلیم کیا۔ اتنی بری ہوں میں؟ انہی سے پوچھ لو، مسعود ہے ان کا نام۔ بول ہی نہیں میں ان سے یہ خود جواب دیں، عزیزہ نے کہا۔ جی جناب، کیا فرماتے ہیں؟ نیاز اللہ بولے۔ ذمہ دار آپ لوگ ہیں، میرا قصور نہ ہوگا۔ جس نے مجھ سے خلوص برتا، جس کے دل میں میرا پیار پیدا ہوا، وہ تباہ و برباد ہو گیا، یہاں تک کہ میرے گھر والے بھی۔ شمسا میری بہن ہے، وہ مجھ سے بچھڑ گئی ہے، میری ماں، میرا باپ، سب میری نحوست کا شکار ہو گئے۔ آپ کو بہن کی شکل میں دیکھا، کچھ نظری دھوکہ ہو گیا تھا، آپ کے پیچھے بہت سے ارمان لے کر آیا۔ یہ خیال تھا میرا کہ اب ماں باپ بھی نظر آ جائیں گے، مگر مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی بہن نہ نکلی۔ بہن جیسی تو ہو سکتی ہوں، جہاں تک آپ کے منحوس ہونے کا تعلق ہے تو میرا ایمان پختہ ہے، خدا اپنے بندوں کو منحوس نہیں بناتا، اس لیے آپ ہماری فکر نہ کریں۔ کاش آپ کو علم ہے کہ ابا میاں سارا دن آپ کے پیچھے پھرتے رہے ہیں؟ میں چونک پڑا۔ ہاں مسعود میاں، آج ہم بھی جاسوس بن گئے تھے تمہارا تعاقب کرتے کرتے، یہ دیکھتے رہے کہ تم کہاں جاتے ہو، اور جب تھک گئے تو تمہارے سامنے پہنچ کر تم سے یہاں آنے کی درخواست کر ڈالی۔ جس نے ہی مجھ سے اتنا پیار بڑھتا ہے وہ مشکلات کا شکار ہو گیا ہے، آپ بھی وہی سب کچھ کر رہے ہیں، خدا آپ کو محفوظ رکھے۔ یہ معاملہ ہمارا اور خدا کا ہے، اسے ہمارے اور اس کے درمیان رہنے دو اور تم غسل کر لو۔ جاؤ بھائی، ہم نے آج ناشتہ تک نہیں کیا۔ صبح کو میری صورت جو دیکھ لی تھی، میں ہنس پڑا۔ میں نے بھی دیکھی تھی، مگر میں ناشتہ کر چکی ہوں اور دوپہر کا کھانا بھی کھایا ہے میں نے۔ جائیے، وہ غسل خانہ ہے، عزیزہ نے کہا، اور میں گردن جھٹک کر غسل خانے کی طرف چل پڑا۔ میری سسکیوں سے متاثر ہو گئے ہیں بیچارے،
مگر میں کسی قیمت پر ان کے ہاں پڑاؤ نہیں ڈالوں گا، میں نے فیصلہ کیا تھا۔ کھانا کھایا اور پھر دونوں باپ بیٹی گھیر کر بیٹھ گئے۔ نیاز اللہ بولے، پہلے ہمارے بارے میں سن لو، ہمارا نام نیاز اللہ بل ضمیر اللہ ہے، سانسی میں پیدا ہوئے پلے بڑے، گو ہم نے آدھا ہندوستان دیکھا ہے لیکن قیام یہیں رہا۔ ہمارے والد ضمیر اللہ صاحب کے پاس کچھ زمینیں تھیں جن سے کفالت ہوا کرتی تھی، بعد میں وہ زمینیں ہمیں منتقل ہو گئیں اور ہم ان کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ شادی ہو گئی، والد صاحب اور والد صاحبہ کا انتقال ہو گیا، ان کے اکلوتے تھے جس کی وجہ سے تنہا رہ گئے، پر خود ہی کچھ بزرگوں کی کرم فرمائی سے شادی وغیرہ کا سلسلہ ہوا۔ شادی ہو گئی مگر علیہ بہت عرصے تک ہمارا ساتھ نہ دے سکیں اور نشانی چھوڑ کر اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ ہم نے اپنی تمام تر محبتیں اپنی بیٹی عزیزہ کو سونپ دیں اور ہم باپ بیٹی زندگی گزارنے لگے، لیکن بیٹیوں کا ساتھ کچا ہوتا ہے۔ عزیزہ بیٹی کی شادی کی ہم نے اور بالکل ہی تنہا رہ گئے۔ تقدیر نے عزیزہ کے شوہر کو زندگی کی مہلت نہیں دی اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ عزیزہ صرف 6 ماہ سوگن رہ کر بیوہ ہو گئیں اور اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ ہم نے بھی ڈلتی ہوئی عمر کے پیش نظر زمینیں فروخت کر دیں اور کچھ ایسی جائیداد خرید لی جس سے کرایہ وغیرہ حاصل ہو سکے۔ اب یہاں یہ چھوٹا سا گھر ہے اور ہم باپ بیٹی ہیں اور یاد اللہ ہے، بس اس کے علاوہ زندگی کوئی اور مصرف نہیں۔ اس سے تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہماری زندگی کیا ہے، اور اس کے بعد ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ تم سے تمہارے بارے میں پوچھیں۔ یہ بے بسی، یہ یاسیت تم پر کیوں طاری ہے؟ دیکھو میاں، گریز نہ کرنا، تمہیں اندازہ ہے کہ انسان ہی انسان کا دوست بھی ہوتا ہے اور دشمن بھی، لیکن ہمیں دوستوں میں تصور کرو۔ باقی رہا جہاں تک تمہارے وہم کا تعلق، تو ہو سکتا ہے تمہارے تجربات تمہیں یہ احساس دلاتے ہوں۔ ہمارا مسئلہ ذرا مختلف ہے۔ ہاں البتہ تمہیں ایک آزادی ضرور دی جاتی ہے، وہ یہ کہ اگر کچھ بتانے سے تمہیں خود نقصان پہنچے تو پھر ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے، لیکن خواہش مند ہیں اس بات کی کہ تم ہمیں اپنے بارے میں بتاؤ کہ چراغ سے چراغ جلتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہاری مشکل کا کوئی حل ہمارے پاس ہو۔ اس بات سے انکار نہ کرنا کہ قدرت پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے راستے معین کرتی ہے، اور ان راستوں سے گریز کا مطلب ہے پریشانیوں کو خود پر نازل رکھا جائے۔ میں اس مخلص شخص کا چہرہ دیکھتا رہا، الفاظ تو سمجھ میں آنے والے تھے لیکن میرے تجربات کچھ اور ہی کہتے تھے۔ دیر تک خاموش رہا۔ عزیزہ نے کہا، ابا میاں یہ ہمیں اس قابل نہیں سمجھتے، آپ انہیں مجبور نہ کریں، کتنی کوشش کر چکے ہیں آپ، انہوں نے ہمیں اپنا سمجھ کر ہی نہیں دیکھا۔ رہنے دیں ابا میاں، ہمارا فرض ہے کہ ان کی خدمت کریں اور جب تک یہ یہاں رہنا مناسب سمجھیں ان کی خاطر مدارت کریں۔ غیر واقعی کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ میں نے عزیزہ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، عزیزہ بہن، آپ برائے کرم ایسی باتیں نہ کریں، میں تو محبتوں کو ترسا ہوا انسان ہوں، میں تو اپنے بھرے پورے گھر سے محروم ہو چکا ہوں، میں کسی سے گریز کیا کروں گا؟ ہاں یہ میرا تجربہ ہے کہ جس نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا مصیبت کا شکار ہوا۔ اگر آپ مصیبتیں خریدنا چاہتی ہیں تو مجھے اپنی زبان کھولنے پر اعتراض نہیں۔ ہاں میاں ہم سے بات کرو، ہم مصیبتیں خریدنا چاہتے ہیں، نیاز اللہ بولے۔ تو پھر مختصر میری کہانی یہ کہ اچھے بھلے گھر کا فرد تھا، دماغ میں خناس پیدا ہوا، تن آسانیاں اپنا لی اور ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر دولت کے اصول کا خواہاں ہو گیا۔ اس سلسلے میں کچھ ایسے راستے اپنائے جو ناجائز تھے، ایسے لوگوں کی تلاش میں سرگرداں ہو گیا جو جنتر منتر سے دولت کا اصول پیدا کر دیتے ہیں، اور ایک ایسے شیطان کے جال میں پھنس گیا جس نے مجھ کو ایسے کاموں کے لیے مجبور کیا جو میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس کے عذاب کا شکار ہوا اور مصیبتوں میں گرفتار ہوتا چلا گیا۔ والدین چھن گئے، خود در بدر ہوا، سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا اور اس کے بعد سے مارا مارا پھر رہا ہوں۔ اپنا ماں باپ کا پتہ ہے، نہ بہن بھائیوں کا، اکیلا ہوں اور زندگی کی صعوبتوں میں گرفتار۔ نیاز اللہ صاحب نے میرے ان مختصر الفاظ پر غور کیا، پھر دیکھتے رہے، پھر بولے، ذرا ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ میں نے اپنا سیدھا ہاتھ آگے بڑھا دیا تو انہوں نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر میری ہتھیلیوں کو سونگا، دیر تک سونگتے رہے اور پھر ٹھنڈی سانس لے کر بولے، اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ سفلی عمل کے زیر اثر ہو۔ میں نے انہیں جس قدر مختصر تفصیل بتائی تھی وہ ایک طرح سے میرے لیے یوں اطمینان بخش تھی کہ اس میں بھوریا چرن کا براہ راست تذکرہ اور اس کے عمل کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں تھی، اور یہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ نیاز اللہ صاحب کو نقصان نہ پہنچے۔ لیکن نیاز اللہ صاحب نے صحیح تجزیہ کیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، ہو سکتا ہے یہ کالا جادو ناپاک چیز ہے اور اسے کرنے والے کمبخت انوکھی قوتیں حاصل کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات اگر کوئی چھوٹا موٹا عامل اس کا توڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو خود بھی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے عام قسم کے لوگ جو کاروباری طور پر یہ سب کچھ نہیں کرتے اس چکر میں نہیں پڑتے۔ البتہ تم نے یہ تو سنا ہوگا کہ زہر کا تریاق زہر ہی سے ہوتا ہے اور لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ اس کے مصداق ایک بات فوری طور پر میرے ذہن میں آئی ہے۔ اب دیکھو نا، تم نے کم از کم کچھ حقیقتیں بتائیں تو میرے ذہن میں بھی کچھ خیال آیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری اس سلسلے میں مدد کر سکتا ہوں۔ کیا؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے نیاز اللہ کو دیکھا اور نیاز اللہ صاحب مسکرا دیے۔
راما نندی میرا بچپن کا دوست ہے، 3 کلاس سے ہائی اسکول تک ہم نے ساتھ تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد اس کے اور میرے راستے مختلف ہو گئے، نہ جانے کہاں کہاں مارا پھرا۔ پورے 16 سال کے بعد واپس آیا تو پاؤں زمین پر ہی نہیں تھے، جو بھی بنا ہوا تھا۔ گھر والے پہلے ہی اس سے مایوس تھے، جو باقی رشتہ دار تھے جب وہ اس سے ملے تو ان کا کام کا نہیں تھا، لیکن دوستی نہیں بھول سکا تھا اور مجھ سے ویسے ہی ملتا رہا۔ کم وقت نے نہ جانے کیا کیا جنتر منتر سیکھ لیے ہیں، بڑے چکر چلاتا رہتا ہے، مالی حیثیت انتہائی مستحکم ہے، لیکن ویرانوں میں بسیرا کر رکھا ہے اور وہیں مستقل رہائش کر لی ہے۔ بڑا گیانی بنتا ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس سے ملا سکتا ہوں، وہ تمہارے کام آ جائے گا۔ کیا وہ سفلی علوم کا توڑ جانتا ہے؟ بھائی نہ جانے کیا کیا توڑ پھوڑ کرتا رہتا ہے، وہ باقاعدہ سادھو بن گیا ہے، مگر لوگوں کا کہنا ہے کہ بلا وجہ لوٹتا نہیں، کچھ جانتا ہے، بلکہ یہ کہ وہ بہت کچھ جانتا ہے۔ ہم چونکہ ہم مذہب بھی نہیں ہے، اور پھر ظاہر ہے میرا کوئی راستہ بھی ایسا نہیں رہا، لیکن اس سے جب بھی میری ملاقات ہوتی ہے بڑی محبت سے ملتا ہے۔ میرا خیال ہے صرف ایک میں ہوں جسے وہ اپنا دوست سمجھتا ہے، اپنا شناسہ مانتا ہے۔ سینکڑوں بار پیشکش کر چکا ہوں کہ اگر مجھے مشکل ہو تو اسے بتاؤں، مگر تم خود سمجھتے ہو کہ اس سے کسی مشکل کا حل مانگنا یوں سمجھ لو کہ بہت کچھ کھونے کے مترادف ہے، لیکن تمہارا وسنا بالکل مختلف ہے۔ مسعود میاں میری مانو تو اس سے مل لو، ہم اسے مشورہ کر لیتے ہیں، کم از کم تمہیں جو مشکل درپیش ہے اس کا کوئی حل تو دریافت ہو۔ میں سوچ میں ڈوب گیا، یہ بالکل ایک نئی سوچ تھی، نیا انداز تھا۔ اب تک اس سلسلے میں جو تھوڑی بہت کارروائی ہوئی تھی وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوئی تھی جو میرے ہم مذہب تھے، لیکن نیاز اللہ صاحب نے ایک نیا راستہ دکھایا، یعنی زہر کا توڑ زہر ہی سے حاصل کیا جا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ شخص جس کا نام راما نندی ہے، قول نیاز اللہ کے ان کی دوستی کے ناطے کوئی ایسا طریقہ کار بتا دے جس سے میں بری چرن سے محفوظ ہو جاؤں، لیکن اس شخص کے سامنے مجھے زبان کھولنا ہوگی۔ بہرحال یہ بھی کر کے دیکھ لیا جائے، میں نے سوچا، اور نیاز اللہ سے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ دوسرے دن تمام ضروریات سے فارغ ہو کر نیاز اللہ صاحب مجھے لے کر راما نندی کے پاس چل پڑے۔ انہوں نے تانگے والے سے سوامی مٹھ چلنے کا کہا تھا۔ راستے میں وہ مجھے راما نندی کے بارے میں بتاتے رہے۔ پھر ہم سوامی مٹھ پہنچ گئے۔ چند افراد وہاں بیٹھے جاپ کر رہے تھے۔ بہت عجیب اور ویران سی جگہ تھی، ہر طرف کھنڈرات بکھرے ہوئے تھے، اینٹوں کے ڈھیر، ٹھنڈ منڈ درخت۔ ایک منحوس سی شکل کے آدمی سے نیاز اللہ صاحب نے راما نندی کے بارے میں پوچھا۔ اندر ہیں، اسے جواب دیا۔ ذرا انہیں بتاؤ نیاز اللہ آیا ہے، ہم یہاں انتظار کر رہے ہیں۔ وہ شخص خاموشی سے رازداری میں سیدھا چلا گیا، مگر نیاز اللہ صاحب وہیں رک گئے تھے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک مضبوط وزن کا لمبا ترنگا آدمی، جس کا صرف زیریں بدن تھکا ہوا تھا، گلے میں ریٹھوں کی لمبی مالا پڑی ہوئی تھی، کسرتی بالوں پر پوڑیوں کے حلقے بندھے ہوئے تھے، سر اور داڑھی کے بال بڑے ہوئے اور نہایت غلیظ نظر آ رہے تھے، تیزی سے آتا نظر آیا۔ اس کے پیچھے وہی سوکھا آدمی دوڑ رہا تھا۔ قریب آ کر اس شخص نے سرد لہجے میں کہا، آؤ نیاز اللہ آؤ۔ وہ واپس مڑا، عجیب سا انداز تھا۔ نیاز اللہ نے مجھے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا اور ہم چل پڑے۔ کوئی 10 قدم آگے بڑھ کر اچانک وہ شخص ٹھٹک گیا۔ اس نے مڑ کر مجھے دیکھا، اس کی بڑی اور کالی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی، تیکھا پن تھا۔ ایک لمحے وہ شخص مجھے دیکھتا رہا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ میری سمجھ میں اس سوا کچھ نہیں آیا تھا کہ وہ ایک پراسرار اور خطرناک آدمی ہے۔ جس جگہ سے ہم اندر داخل ہوئے تھے وہ کوئی دروازہ نہیں تھا، بلکہ ایک دیوار میں سوراخ کر کے اندر جانے کا راستہ بنایا گیا تھا۔ ناہموار اینٹوں کے درمیان سے سنبھل کر نکلنا پڑتا تھا، اور جس جگہ ہم پہنچے تھے وہ اس سے زیادہ عجیب تھی۔ بہت بڑا ہال نما کمرہ جس کی چھت بے حد اونچی تھی، اس میں درمیان میں ایک ٹوٹا پھوٹا فانوس لٹک رہا تھا جس میں چند شمعیں روشن تھیں، مگر ان کی روشنی ناکافی تھی اور ہال کے بیشتر حصے تاریک تھے۔ جگہ جگہ مرگ چھالے بچھے ہوئے تھے، ایک جگہ بہت سی اینٹیں چبوترے کی شکل میں چنی ہوئی تھیں اور ان پر ایک مرگ چھالا بچھا ہوا تھا۔ پاس ہی ایک کمنڈل پڑا ہوا تھا۔ کبھی عقل شخص نے ایک دری نکال لی اور اسے ہمارے لیے زمین پر بچھا دیا۔ یہاں بیٹھو نیاز اللہ، یہ پاک صاف ہے اور زمین تو ہوتی ہی پاک ہے، وہ بولا اور ہنس دیا۔ زمین تو بے شک پاک ہوتی ہے، مگر اس پر تم جیسے ناپاک لوگ بھی تو بستے ہیں۔ سو تو ہے، مگر چلو تم جیسے پاک لوگوں سے ہماری ناپاکی دور ہو جاتی ہے۔ نیاز اللہ نے مختصراً راما نندی سے میرا تعارف کرایا اور آنے کا مقصد بتایا۔ راما نندی نے میری داستان سننے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ میں ان تمام باتوں سے خود محظوظ ہوا تھا، مگر پھر سنجیدہ ہو کر میں نے کہا، راما نندی جی، میں نہایت سنجیدگی سے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی کہانی سناتے ہوئے میں ایک خوف کا شکار ہوں۔ میں نے مختصراً چچا نیاز اللہ صاحب کو اپنی داستان سنا دی ہے، لیکن اس کا بہت سا حصہ میں نے انہیں نہیں بتایا، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ روز اول سے ہی میں نے اس بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اسے سب کچھ بتا دیا، وہ یقینی موت کا شکار ہو گیا۔ میں اپنے کئی پیاروں کو کھو چکا ہوں اور اب اس قدر دہشت زدہ ہوں کہ کسی کے سامنے یہ کہانی نہیں بیان کر سکتا۔ مجھے نیاز اللہ صاحب کی زندگی کا خطرہ ہے، آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، مجھ پر تو جو بیت رہی ہے سو بیت ہی رہی ہے۔ راما نندی چند لمحے سوچتا رہا،
پھر اس نے کہا بھتیجے جس جگہ تم بیٹھے ہو وہاں ہمارا راج پاٹ ہے، کوئی آواز یہاں سے باہر نہیں جا سکتی اور کوئی مہا گرو یہاں اندر نہیں آ سکتا۔ کتنا ہی بڑا گیانی ہو اپنی اپنی حد ہوتی ہے، یہاں جو کچھ تم کہو گے محفوظ رہے گا اور کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ہمارا وعدہ ہے تم سے۔ نیاز اللہ صاحب وسیلے لہجے میں بولے، اور تم مسلسل ہماری توہین کیے جا رہے ہو۔ میاں زندگی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے اور وقت جو کچھ پیش کرے وہ اللہ کا حکم ہے، نہ اس کے حکم میں کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی کی زندگی کا اختتام ہو سکتا ہے۔ تم ہمارے ایمان میں رکھنا ڈالنے کی کوشش نہ کرو، یہ سارے معاملات رامانندی سمجھتا ہے، اسے بتاؤ اور میرے سامنے بتاؤ، میں اپنی بربادی کا خود ذمہ دار ہوں گا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور بولا، ٹھیک ہے، آپ کا حکم مان رہا ہوں رامانندی جی۔ مختصراً میں نے نیاز اللہ صاحب کو اپنی بربادی کی داستان بتائی، لیکن دوبارہ بتا رہا ہوں، میں نے ایک اچھے شریف خاندان میں جنم لیا تھا۔ میرے والد محفوظ احمد صاحب ایک نیک اور دیندار آدمی تھے، مگر میں بچپن ہی سے غلط صحبتوں کا شکار ہو گیا اور آسان ذرائع سے دولت کے حصول کی کوششوں میں مصروف رہا۔ مجھے کسی ایسے عامل کی تلاش تھی جو مجھے ان کوششوں میں مدد دے۔ تب مجھے بھوریا چرن ملا اور اس نے میرا کام کرنے کا وعدہ کیا، لیکن اس کے صلے میں اس نے مجھ سے ایک کام کرنے کی شرط رکھی۔ میں نے رامانندی کو پیر پھاگن کے مزار کی تفصیل بتائی اور اس کے بعد کے واقعات سنائے کہ میرے گھر پر کیا بیتی، بعد میں حکیم سعید اللہ کے ساتھ کیا ہوا، لاک اپ اور جیل میں مجھ پر کیا گزری، بیچارے چاند خان کس طرح موت کے گھاٹ اترے، منوس بھوریا چرن کیسی کیسی شکلوں میں مجھ پر نازل رہا اور اس نے زندگی کس طرح مجھ پر تلخ کر دی، میرے ماں باپ کیسے در بدر ہوئے اور میں کس طرح نیاز اللہ صاحب کے پاس پہنچا۔ رامانندی اور نیاز اللہ صاحب بڑی دلچسپی سے ساری داستان سن رہے تھے۔ اس وقت نیاز اللہ صاحب کو میرے رونے اور سسکنے کی اصل داستان معلوم ہوئی تھی اور وہ بہت متاثر نظر آ رہے تھے۔ رامانندی نے آنکھیں بند کر لیں، دیر تک خاموش رہا، سوچتا رہا، پھر جب اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کی آنکھیں کبوتر کے خود کی مانند سرخ ہو رہی تھی۔ وہ عجیب سی کشمکش کے عالم میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا، اب تم کیا چاہتے ہو مسعود میاں؟ میں کیا چاہتا ہوں گا رامانندی جی، میرا خاندان بکھر چکا ہے، ماں باپ اور بہن بھائی نہ جانے کہاں بھٹک رہے ہیں اور میں جن حالات سے گزر رہا ہوں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ پولیس الگ میری تلاش میں ہوگی، میں کبھی یہ ثابت نہیں کر سکوں گا کہ میں ان بے گناہ انسانوں کا قاتل نہیں ہوں۔ ان سارے حالات میں میری سوچ کیا ہو سکتی ہے، میں خود نہیں جانتا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ اگر اور کچھ نہ ہو سکے تو صرف ایک کام ہو جائے، کیا میرے ماں باپ، آموں اور بھائی بہن اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لیں اور باعزت زندگی بسر کریں۔ زیادہ سے زیادہ مجھے اپنے جرم کی پھانسی کی سزا ہو جائے۔ اگر ان لوگوں کو ایک باعزت زندگی مل جائے تو میں اس کے لیے 1000 بار موت قبول کر سکتا ہوں۔ بس اتنا ہو جائے کہ بھوریا چرن میرے اہل خاندان کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ کیا تمہارے دل میں کبھی یہ بات آئی کہ تم بھوریا چرن کا وہ کام کر دو؟ رامانندی نے پوچھا۔ بس اس وقت جب میں پہلی بار اس کام کے لیے پیر پھاگن کے مزار کی سیڑھیاں طے کر رہا تھا، لیکن جب میں اوپر نہ پہنچ سکا اور میں نے وہ ہوش شبہ منظر دیکھا کہ پیر پھاگن کا مزار بلند ہو گیا اور میرے نیچے زمین دور ہو گئی تو میرا ذہن بدل گیا، اور اس کے بعد سے آج تک میں کسی بھی قیمت پر یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہوا اور نہ مرتے دم تک اس کا یہ کام کروں گا۔ رامانندی پھر کسی سوچ میں ڈوب گیا اور پھر بہت دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ پھر اس نے نیاز اللہ صاحب سے کہا، نیاز، معاملہ بڑا گمبھیر ہے، میں بہت کچھ سمجھ چکا ہوں۔ وہ پاپی شنکھا ہے اور شنکھا کالے جادو کے بہت بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ شاید تمہیں یہ علم ہو کہ سفلی علم رکھنے والے جو جنتر منتر پڑھتے ہیں ان کے لیے انہیں بہت سے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور ان مرحلوں کی ایک بڑی تفصیل ہے۔ شنکھا 5ویں درجے کا گیانی ہوتا ہے اور اس علم کے کل 8 درجے ہیں۔ 8واں درجہ کسی کو نہیں مل سکا۔ بڑے سے بڑے جادو کے ماہر 6 درجے تک پہنچے مگر اس کے بعد وہ جی نہ سکے۔ 7ویں درجے پر صرف ایک گیانی پہنچا تھا مگر وہ پتھر بن گیا اور زمین کی گہرائیوں میں اتر گیا کیونکہ زمین اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکی تھی۔ شنکھا بھیروں پرم ہوتا ہے اور بھیروں اس کے سارے کام کرتا ہے۔ مہاراج بھوریا چرن بھیروں پرم ہیں۔ بھیروں کا نشان مکڑی ہوتا ہے۔ بھیروں کیا ہے؟ نیاز اللہ نے پوچھا۔ چھوڑو نیاز، ہی کالے علم ہے، تمہاری زبان گندی ہو جائے گی، اور تیری زبان جو گندی ہے، میرا تو دھرم ہی دوسرا ہے، تیرا دھرم کے لوگ بھی تو سارے تیرے جیسے نہیں ہوتے۔ مانتا ہوں مگر اس بیچارے کے من کی بات جتنی میں سمجھ سکا ہوں اتنی تم نہیں سمجھ سکو گے نیاز اللہ۔ مثلاً یہ موجودہ معاشرے کے غلط اصولوں کا شکار ہے جیسا کہ میں تھا۔ میں تم سے پھر کہہ رہا ہوں ان گہرائیوں میں نہ اترو، تمہیں اور اس سے دونوں کو نقصان ہو جائے گا، اور ہماری ان باتوں سے اور بہت سو کا نقصان ہوگا۔ کالا جادو سیکھنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لو جیسے برے یا گندے کیچڑ میں پڑی سونے کی اشرفیاں ہاتھ گندے ہوتے ہیں مگر اشرفیاں ہاتھ آ جاتی ہیں۔ ایمان کھونا پڑتا ہے مگر سونا مل جاتا ہے، اور جو وقت گزر رہا ہے وہ تیرے سامنے بھی ہے نیاز، اور میرے سامنے بھی
ایمان تو بہت سے کھو چکے ہیں، بس وہ کالا جادو نہیں جانتے، رشوت، چور بازاری، ڈکیتی اور نہ جانے کیا کیا۔ یہ سب ایمان کے سارے تو نہیں ہوتا۔ اس سارے دندوں میں ایمان تو سلامت نہیں رہتا، بس اتنا سا فرق ہے کہ وہ یہ سب کالے جادو کے سارے نہیں کرتے۔ ان کا اپنا جادو دوسرا ہے، مگر انہیں کالے جادو کے بارے میں بتا دیجئے تو وہ ضرور اسے سیکھ لیں گے تاکہ ان کا کام اور آسان ہو جائے۔ مگر میں تمہیں بھیڑوں کے بارے میں ضرور بتا دیتا ہوں، چلو وہی بتاؤ۔ سارے کے سارے پلید ہوتے ہیں، پہلے کچھ کام کرنے ہوتے ہیں، اس کے بعد پہلا جاپ کرنا پڑتا ہے۔ وہ کس لیے؟ پہلے جاپ کے مکمل ہونے کے بعد ہیر قبضے میں آتا ہے۔ ہیر عشیش ہوتا ہے، من کھونے والا، اور وہ من کے اندر بس جاتا ہے، مگر اس کا وجود باہر بھی ہوتا ہے اور تم اسے خبریں لانے کے کام میں لا سکتے ہو۔ دوسرے جاپ سے ویر ملتا ہے، تمہارا دوسرا غلام۔ جب ہیر اور ویر تمہارے قبضے میں آ جاتے ہیں تو بیر کی باری آتی ہے۔ بیر بہت سے ہوتے ہیں، 12 بیر بس میں کرنے کے بعد بھیروں جاگتا ہے۔ بھیروں ایک ہوتا ہے مگر سب کا میت، سب کے کام آنے والا۔ اسے بس میں کرنے والا شنکھا کہلاتا ہے، اور شنکھا کے پاس بڑی طاقتیں ہوتی ہیں۔ نیاز اللہ بڑی دلچسپی سے باتیں سن رہے تھے، مجھے بھی سب کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ نیاز اللہ نے کہا تمہارا کون سا درجہ ہے؟ رامانندی مسکرا دیا، بتانا منع ہوتا ہے۔ او اچھا، تب میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، مگر ایک بات ضرور بتاؤ۔ وہ کیا؟ یہ بھوریا چرن پیر پھاگن کے مزار پر جا کر کیا کرنا چاہتا تھا؟ نیاز اللہ صاحب نے ایک نہایت اہم سوال کیا اور رامانندی سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر آہستہ سے بولا، وہ کھنڈولا بننا چاہتا ہے۔ کھنڈولا 6ٹھی منزل کا شہنشاہ، اور اس کے لیے کسی صاحب احمان کے گھر کو گندہ کرنا ہوتا ہے، مگر کوئی شنکھا اپنے پیروں سے چل کر کسی پاک بزرگ کے مزار پہ جانے کی فوقیت نہیں رکھتا۔ ایسی کوشش کرے تو جل کر راکھ ہو جائے۔ ہاں، کسی دوسرے صاحب احمان کا سہارا لے کر وہ ایسا کام کر سکتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ شنکھا ایسا ہی چاہتا ہوگا۔ دماغ کھل گیا تھا، ساری کہانی سمجھ میں آ گئی تھی۔ بھوریا چرن کے الفاظ بھی یہی تھی، اس نے کہا تھا کہ میرا کام کر دے، میں تیرا کام کر دوں گا، وہ کچھ بنا دوں گا تجھے کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ بھوریا چرن میرے ذریعے پیر پھاگن کے مزار کو ناپاک کرنا چاہتا تھا، اور جب میں پہلی بار اس کا پتلا لے کر اس پاک مزار کی سیڑھیاں طے کر رہا تھا تو میرا راستہ روکا گیا تھا۔ فاصلے طویل کر دیے گئے تھے تاکہ یہ گناہ مجھ سے سرزد نہ ہو سکے۔ یہ تو بہت ہی اچھا ہوا، بہت ہی اچھا۔ اگر مجھ پر یہ مصیبتیں اس لیے نازل ہوئی ہیں کہ میں ایک مقدس بزرگ کے پاک مزار کو ناپاک بنانے کا مرتکب نہ ہو سکا، تو ایسی لاکھوں مصیبتیں میں بھگتنے کے لیے تیار تھا، چاہے میرا پورا گھر نہ برباد ہو جائے، میری ماں، میرا باپ، میرے بہن بھائی سب لوگ خود تیگی موت مارے جائیں، لیکن یہ غلیظ کام میں قیامت تک نہیں کروں گا۔ میرے دل میں اب یہ عزم نئے سرے سے تازہ ہو گیا تھا، اور روح کو بڑی فرحت کا احساس ہو رہا تھا۔ نیاز اللہ صاحب گردن جھٹک کر گہری گہری سانسیں لینے لگے، پھر بولے، عجیب کہانی ہے بھائی، ہمارے مذہب میں تو یہ سب کچھ نہیں ہے۔ سیدھے سادھی عبادت کرو اور خدا کی خوشنودی حاصل کرو، نہ اس میں غلاظت کا کوئی کھیل ہے اور نہ دل کو گندہ کرنے کا تعداد علوم ہیں، لیکن سارے کے سارے انسانی بہتری کے لیے۔ خدا کے کلام سے کسی کو نقصان پہنچانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور خدا کے کلام میں وہ تمام قوتیں پوشیدہ ہیں جو ہزاروں جادوؤں میں نہیں۔ اب تم دیکھ لو رامانندی کہ تم اپنی گندی قوتیں حاصل کرنے کے لیے بھی ایک مزار پاک کو گندہ کیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیا انوکھی بات ہے۔ رامانندی نے آنکھیں بند کر لی۔ پھر ایک اور بات کا مجھے بڑا تاثر انگیز انداز میں احساس ہوا تھا، وہ یہ کہ رامانندی بے انتہا مخلص انسان تھا۔ حالانکہ وہ کالے جادو کا ماہر تھا، اور جو تھوڑا سا تماشا میں نے یہاں دیکھا تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ مکمل طور پر دنیا دار ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے میں دلچسپی رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک غیر مذہب سے اتنا مخلص ہے کہ اس کے لیے اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اندر کی باتیں بتائیں جی جو کوئی اور کسی کو نہیں بتا سکتا تھا۔ اس طرح رامانندی کے کردار کا ایک بلند پہلو میرے سامنے آیا تھا۔ رامانندی نے پھر ٹھنڈی سانس لے کر کہا، تو پھر نیاز اللہ اب یہ بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ بھائی میں تو کچھ بھی نہیں جانتا اس سلسلے میں، جو کچھ ان کے ساتھ بیتی تھی میرے ذہن میں تمہارے ہی خیال آیا تھا، پورے اعتماد کے ساتھ میں تمہارے پاس آ گیا، اور یہ فیصلہ تم خود ہی کرو گے کہ یہ بچہ کس طرح مصیبتوں سے نکل سکتا ہے۔ یہ میں نہیں جانتا، تم جانتے ہوگے۔ رامانندی نے گہری سانس لے کر کہا، تو پھر نیاز اللہ ایسا کرو، اسے میرے پاس چھوڑ جاؤ۔ میں چونک پڑا، میں نے سنسنی خیز نگاہوں سے رامانندی کو دیکھا، لیکن زبان سے کچھ نہ بولا۔ نیاز اللہ صاحب نے میری طرف دیکھا اور بولے، کیوں میاں، کچھ دل دکھتا ہے اس بات پر؟ میں چند لمحات خاموش رہا، پھر میں نے کہا، میں جس عذاب سے گزر رہا ہوں نیاز اللہ صاحب، آپ کو اب تو اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ بے شک میں اپنی زندگی بھی چاہتا ہوں، اور وہ سب کچھ بھی جس کا اظہار میں آپ سے کر چکا ہوں۔ ماں باپ، بہن بھائی میرے دل میں کھٹکتے ہیں، لیکن آج بھی اس بات پر بہت خوش ہوں کہ میں نے وہ گندا کام نہیں کیا، اور آئندہ بھی میں ان سب کی زندگی کی قیمت پر یہ کام نہیں کرنا چاہتا۔
اب اس روشنی میں جو بھی فیصلہ میرے لیے مناسب ہو وہ آپ کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا ایمان جا کر ہی میرے ماں باپ مجھے مل سکتے ہیں تو میں آج ہی اپنی موت کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ Dear viewers, if you like to watch the scariest horror stories, do subscribe, like and share our channel. Thank you.